بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده بدنا في تفرده، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوم، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعنة الدائم على أعدائهم منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ذلهم وبسمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الجد الإحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا. قال الله في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلى الله عليه وسلم. حج 2023 ایسی بات ہے کہ الحمدللہ اس سال کی حج کی تربیتی نشستوں کے سلسلے کی آج پہلی نشست ہے، اور اس میں آپ تمام حافظان یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس سفر حج کو، اس پوری عبادت کو مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ، خیر کے ساتھ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے لیے بہتر سے بہتر بہترین تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ کارخانہ مسلم کی طرف سے ہم آپ کو ویلکم بھی کریں گے یہاں پر، اور آج باقاعدہ آغاز کریں گے. اور تقریباً 4 نشستیں ہماری کراچی میں اس سفر سے پہلی نشست آج ہو رہی، دوسری، تیسری اور چوتھی نشست ہماری 2، 3 اور 4 جون کو ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہمارا پہلا گروپ ہے وہ 9 جون کو یہاں سے حجاز المقدس کے لیے انشاءاللہ سفر مکہ کے لیے روانہ ہو جائے گا، اور ایسی بات ایک دوسرا گروپ فائنلی پھر ہمیں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جوائن کرے. بہرحال ساری باتیں آئیں گی اس کے اندر، لیکن ظاہر سے شروع کرتے ہیں اس آیت سے، جس آیت میں پروردگار عالم نے جو ہم پر گویا حج کے واجب ہونے کی آیت، سورہ ال عمران کی 97ویں آیت ہے یہ. ارشاد وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر للہ، اللہ کے لیے، علی الناس انسانوں پر ایک ذمہ داری ہے. وہ کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے لیے انسانوں پر یہ ذمہ داری ہے حج البیت، کہ کوئی اس کے گھر کا ارادہ کرے، اس کے گھر کا سفر اختیار کرے، اس کے گھر کا حج کرے. لیکن کس پر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہے. جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر پروردگار عالم ذمہ داری نہیں لگا، وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے. ٹھیک ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی سفر مکہ کی، سفر حج کی، لیکن بہرحال اگر ایک آدمی اس لیے حج نہیں کر پا رہا کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی حسرت اپنی جگہ پہ. دعا ہے کہ پروردگار ہر اس مومنہ کو حج کی سعادت نصیب کرے جس کے دل میں بطور خاص حسرت ہے. لیکن بہرحال کم از کم رب العزت کی بارگاہ میں گناہگار نہیں،
خدا قیامت کے میدان میں اس کا مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم حج کیوں نہیں، تم پر حج واجب ہی نہیں تھا، تمہاری ذمہ داری ہی نہیں تھی اور تمہیں نہیں تھی۔ تو جو صاحب استطاعت ہے حج کرے، ومن کفر۔ اب آپ غور کیجیے کہ بہت جلدی جلدی کیٹیگریز بننا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے 2 کیٹیگریز بن گئی، ایک صاحبان استطاعت، ایک غیر صاحبان استطاعت۔ جو غیر صاحبان استطاعت ہے اس کا کہ بالکل چھوٹا مت کرو، ٹھیک ہے وہ ایک بڑی حسرت عائش اپنی جگہ، لیکن بغیر تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، تمہیں گناہگار نہیں ٹھہرائیں گے، تم ہمارا کوئی جھگڑا لڑائی کوئی بھی نہیں، تم سیٹ ہو۔ اب شروع ہوئی بات صاحبان استطاعت سے۔ تو جیسے ہی کہا من استطاع الیہ سبیلا حج واجب ہے، تو صاحبان استطاعت کے بھی 2 گروہ ہو گئے۔ ایک کو جنہوں نے کہا لبیک حاضر ہے، انہوں نے کہا ہمارے، ان کے ساتھ پروردگار کی ڈیلنگ بہت ڈفرنٹ ہے، یعنی الگ ہی ڈیلنگ ہے۔ آپ یقین جانیں جو پروردگار کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس سے پہلے سفر کا ارادہ کرتے ہیں، اتنی روایات ہیں، آسان طریقہ لفظ یہ ہے کہ بھائی ایسا ہے حج کر کے جب باہر نکلتا ہے رباط کے میدان سے، ایسا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، اتنا پاک و صاف کرتے ہیں اس کو گناہوں سے۔ تو حج پر جاتے ہو، کسی اور سفر پر جاتے ہو تو کسی کو ذمہ دار بنا کے جاتے ہو کہ یار میرے گھر والوں کے خیال رکھنا، میرے بچوں کا، میرے گھر کا، اور تو کہتے ہیں حج کے سفر میں ہوں تم جاؤ، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک الگ ہی انداز ہے نمازوں کا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اسے انداز کرے، ضیوف الرحمان، تو وہ اللہ کے مہمان ہو۔ یعنی آپ ذرا غور کیجیے کہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس طرح کی باتیں ظاہر سے کوئی بچہ نہیں ہے، مطلب وائٹ ہاؤس سے شرط آ جائے کہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، کیا حالت ہوگی صاحب پاکستان سے کتنے لوگ وائٹ ہاؤس واشنگٹن کا پتہ نہیں، کسی بھی جائیں گے آپ پتہ نہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ رہیں گے 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتے کے لیے، اسٹائل ہی بدل جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد جو بدلے گا جانے سے پہلے بدل چکا ہوگا، سب یہاں سے بدلنا بنتا ہے۔ ہم بلیک ہاؤس کی زیارت پہ جا رہے ہیں اور کائنات کے ایسے ہزاروں وائٹ ہاؤس اس ایک بلیک کعبہ پر قربان کی، جس کی عظمت کے سامنے کہتے ہیں کہ کیا شان اور کیا عظمت ہے اس کی۔ خیر تو ایک تو بہت ایک کو جو کہتے ہیں سوری آئی نہیں میں بس نہیں جاتا، یعنی اب آپ میں سے کوئی نہیں ہے لہٰذا میں کھل کے بول سکتا ہوں نہیں جانا، پیسے نہیں جانا، ایسے کی دیر ابھی منہ سے کچھ بھی کہیں، زبان سے وہ کہہ رہے کہ پروردگار سوری آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، مائی پرائیورٹیز آر ڈفرنٹ، سوری میں نہیں آ سکتا، سوری وہ سعودی عرب کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہ جہاں کے لیے یار 20 دن وہاں نکالے آپ تو 10 دن علاج کرو تو بتانا ابھی یہ 15-16 دن نہیں نکلتے مجھ سے یار سوری، کیونکہ مالداروں کا لہجہ بڑا الگ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے تجربہ ہے لہٰذا بتا رہا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ روحان صاحب جو ہے نا بلا وجہ کی باتیں کریں، یہ سارے لہجے سنے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، بھگتے ہوئے ہیں، ڈیل کیے ہوئے ہیں، تو جو نہیں آ رہا تھا اس کا اسٹائل پر ڈفرینٹ ہے، خدا کا اسٹائل بھی ڈفرینٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے لہجہ ومن کفر اور کوئی کفر اختیار کرے، یہ کس سے کہہ رہا خدا؟ مجھ سے آپ سے نہیں کہہ رہا، ان صاحبان سرکار سے کہہ رہا ہے جو سر کا القاعدہ پوچھا کرے کہہ رہے ہیں سوری آئی ڈونٹ ٹائم، خدا کہتا ہے لسن، تم اگر کفر اختیار کرو یعنی پروردگار یہ عربی زبان میں زبان کے اعتبار سے جملہ یہ ہونا چاہیے تھا اگر کوئی شخص حج نہ کرے جملہ خدا استعمال نہیں کرے، کوئی کفر اختیار کرے کہ تمہارا حج نہ کرنا پروردگار کی نگاہوں میں کفر اختیار کرنے کے برابر۔ کلیئر؟ اب یہ تو حدیث صحیح بخاری نہیں ہے، اصول کافی نہیں ہے، کہتے ہیں نا شیعہ سنی نہیں ہے، قرآن ہے بھائی۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یاد رکھنا اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ آج پتہ نہیں وہ ناسا والے بتاتے ہیں، سائنس اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں سر کتنے 100 لائٹ ایئرس تک ہم نے ایکسپلور کر لیا ہے، پتہ نہیں کتنی گیلیکسیز اور پتہ نہیں ملکی وے اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے، یعنی اس جگہ تک جاتے ایکسپلور کر لیا ہے، مزید کتنا باقی وہ تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو میکسیمم وہ پتہ چلا سکیں جو ہمیں پتہ چلا۔ غنی عن العالمین، تمہارے پروردگار کے پاس آنے سے پروردگار کا کچھ نہیں ہونے والا، یہ غرور جو ہے نا اپنے پاس رکھو، یہ طاقت اور پیسے کا نشہ اپنے پاس رکھو، اگر تم سر جھکا نہیں رہے تو اگین میں کہنا ہوں کہ میرے رب کے لیے انشاءاللہ نہیں، ہم تو رب العزت کی بارگاہ میں آ گئے سر جھکا کر معبود نے حکم دیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی ہے کر کے مہمان بنے، اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا، ہم آ گئے، ہمیں سر جھکا دیا میں لبیک ہے۔ غور کیجیے گا چونکہ پہلی تو تھوڑا سا
رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ باتیں سنیں. قرآن نے نماز کو واجب کیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. نماز مومنین پر لکھی گئی. روزہ واجب کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان لانے والوں تم پر روزے لکھ دیے گئے. نماز کے لیے کا مومنین, روزے کے لیے کا مومنین, حج کے لیے کا علی الناس ہونا چاہیے تھا. للہ علی المؤمنین, پروردگار کی خاطر مومنین پر یہ واجب ہے. عبادت مومن کو کرنی, کافر کو نہیں کرنا. للہ علی الناس, انسانوں پر. ایک نقطہ جو علماء نے بیان کیا بڑا خوبصورت ہے. ایک ہی لفظ کے اندر کہوں گا انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی. فرماتے جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہو. جب تم روزہ رکھتے ہو نا تو اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہو. تم اللہ کی درگاہ حج کرنے کے لیے نکلتے ہو نا, در حقیقت اپنی انسانیت کی تکمیل کہ میں انسان کا بچہ ہوں. میں پاکستان میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے تقریباً شاید 25 سال ہو گئے کلاس میں جاتے ہیں. ہر سال ایک مثال دی. ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں جناب علی آپ کبھی پاکستان میں مل جاتے ہیں اور آپ کو ایک بڑا پارسل ملتا ہے, بڑا سا کارٹن, اور وہ بھی انور آدمی کی طرف سے. جب پاکستان کے ماحول کی ایگزامپل اتنی بنے گی نہیں, سب سے پہلے اسپورٹ کو فون کریں اگر ایسا کوئی پارسل آتا ہے تو. لیکن فرض کریں وہ سیٹ ہو گیا, بالکل کلیئر ہو گیا کہ نہیں یار کلیئر ہے, سیکیور ہے. آپ نے کھولا, اندر کھولا, اندر میں پتہ نہیں فائلیں نکلی 25-30 فائلیں ہیں, چابی کی کچھ ہیں, کیا کچھ ہے. ایک کورنگ لیٹر ہے, یو نو واٹ, یہ سارا گفٹ ہے آپ کے لیے. ایک شاندار آپ کا 2000 گز کا گھر ہے ڈیفینس میں. ایک جناب علی پتہ نہیں لاہور میں فلاں محلے کے اندر آپ کا گھر ہے. ایک جناب علی اسلام آباد میں, ایک نیو یارک میں, ایک جناب علی پتہ نہیں کسی کو ایک فٹ اچھا لگتا ہے مثال کے طور پر تو وہاں پہ ادھر بھی تو کسی کو جو بھی لگتا ہے. یہ فیکٹریز ہیں, اتنی مثلا 1000 امپلائیز کام کر رہے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹ, یہ سارے آپ کو مالک بنا دیا گیا. یہ گاڑیاں ہیں جس کی چابیاں رکھی ہیں, ان کی فائلیں رکھی ہوئی, آپ بیٹھے بیٹھے اربوں روپے کے مالک بنتے ہیں. مثال کے طور پر جتنے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں بس یہ مالک. آج آپ کو لگا کسی نے اپروو نہیں کیا ہوگا, اپروو بھی نہیں ہے, کوئی دوسرا مہینہ ہوگا, ایک دن 2 دن 4 دن آپ کو ٹرائی کر دیکھیں کیا ہے سلسلہ. آپ واقعی ایک فیکٹری میں چلے گئے, پتہ چلا آپ کے نام کی لکڑیاں لگی, تصویریں لگی, لوگ انتظار کر رہے ہیں. سر ہم تو 4 دن سے انتظار کر رہے تھے آپ کا, واقعی نام مالک نہیں. آپ کو فینٹیسی ورلڈ لگ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, سر دے رہا ہوں دنیا میں نہ کبھی ہوا ہے نہ ہونے والا. آپ نے مکانات دیکھے, واقعی آپ کا مکان تھا کروڑوں روپے کا. اب جناب علی 1 دن 2 دن 4 دن اس بات کو ڈائجسٹ کرنے میں آپ کو شاید ہفتوں مہینے لگ جائیں گے کہ یار واقعی میں 1 دن کے اندر اربوں روپے کا مالک بن گیا. اچھا جی, فائدہ جب کو یقین آ گیا, کسی نے کوئی فون نہیں کیا کہ بتاتا کلیئر ہو گیا کہ نہیں واقعی سب کچھ آپ کا تھا. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 40 سال گزر گئے. آپ نے اس اربوں کو خربوں بنایا, پتہ نہیں کہاں کا سب کچھ ہو گیا. اچھا ایک دن آپ کا انٹرویو ہو رہا اور کسی نے آپ کو پورا انٹرویو ڈیٹیل سے آپ کو جانا کیا, وہ سب کچھ بتایا کہ میں تو کوئی ایسا نہیں تھا, بس مجھے کسی نے اس طرح سے اتنی گاڑی دی جائے, یہ فائدے تھی, دیکھتا گیا کرتا گیا, دیکھا کہ مطلب صحیح ہے, اور میں بیٹھے 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 اربوں کا مالک بن گیا, اربوں کا مالک بن گیا وغیرہ وغیرہ. اور آج تک مجھے نہیں پتا کہ کون ہے وہ میرا محسن جس نے مجھ پر احسان کیا تھا, جس نے سب کچھ دیا تھا. اب اس انٹرویو کے دوران ایک سوال پوچھ لیا, سر کوئی حسرت ہے زندگی میں جو باقی رہ گیا؟ میرے حساب سے اگر آپ انسان تو آپ کہیں گے ایک ہی حسرت ہے, مجھے پتا تو چلے میرا محسن کون ہے. میں ایک مرتبہ جا کر اس کو شکریہ ادا کروں. سر یہ بیٹھے بیٹھے تو آپ کو آنکھیں, ناک, کان, زبان, ماں باپ, محمد والے محمد کی محبت سب کچھ مل گیا ہے نا, یہ خربوں سے زیادہ ملا ہے. وہ محسن بلا رہا ہے کہ آ جائیں ہمارے گھر پر, میری انسانیت کی تکمیل ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ تو انسان تمہارے انسانیت سے تکمیل کرنی, آؤ آپ نے اسے گھر میں چکر لگاؤ, جتنی تکلیف ہوگی کیا وقت پڑتا ہے. کچھ وقت گزارو اس کے ساتھ, اس کے گھر پہ اپنے دوبارہ جو ہے کس کمال کی غلطی پر پہنچا کر مجھے واپس کرے گا وہ وہی کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. مکہ انسانیت کا سفر ہے, سر جھکانے کا سفر ہے,
اکڑ کر چلنے کا سفر نہیں. مجھے زیادہ کچھ بتا رہے تھے کہ آج ہی فون کرتی ہے مولانا صاحب وہ بھائی کو لسٹ دیتے سامان کی کیا کیا سامان تیاری کرنی ہے. ڈیفینیٹلی بنتا ہے بھائی ہم سفر پہ جا رہے ہیں اس کے سفر پہ جا رہے ہیں تیاری کریں سر وہ ساری لسٹ پہ ساری تیاری آپ کو کرنی ضرور کریں. لیکن یقین کریں آپ ایز ایز نکل کے پہنچ گئے نا جو کچھ آپ کو آج کے لیے ضرورت ہوتا ہے جس طرح کراچی کی مارکیٹ میں ملتا ہے مکے کی مارکیٹ میں سب ملتا ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو الٹیمیٹلی آپ کو نہ مل جائے گا. جو چیز اصل تیاری کرنی ہے چل آئیے دیکھیں زیادہ ہمارا چونکہ اسٹارٹ ہونے سے ہوگا اسے کیا فائدہ جو اس راہ مقام پر چل پڑے. مولانا باقر کی حدیث کی خوبصورت حدیث ہے دیکھیں اسے کیا فائدہ اس راہ پر چل پڑے جبکہ اس میں تین باتیں نہ ہوں. میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں جب تک اس میں سامان زبر نہیں چیزیں نہ ہوں. ساری لسٹیں تمہاری تم مبارک. میرا امام مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سامان سفر میں یہ تین چیزیں اگر نہیں ہے نا تو تمہارا سفر غلط ہے ادھورا ہے. مولا کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم 5 اسٹار پہ رہے کہ 4 اسٹار پہ رہے کہ 3 اسٹار پہ رہے کہ تم کو دل میں تارے نظر آئے. پانچویں چھڑے وہاں کوئی بات سے باقی یقین جانے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارا بھوک 10 ڈشوں کا تھا کہ 5 ڈشوں کا تھا یا تھا یا نہیں تھا گرم تھا کہ ٹھنڈا تھا دیسی روٹی ملی کہ نہیں ملی یہ ساری باتیں نہیں آتی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ تین چیزیں نہیں کوئی فائدہ نہیں. میں ہوتا نا فرض کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں جذبات کے ساتھ ہی بہت ساری باتیں کرتے تھے ایسی نماز کا کیا فائدہ ایسی روزے کا کیا فائدہ. کئی جملے کہتے ہیں ہم اپنے جب اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں آفس میں جملات کو کہتے ہیں ایسے جملے کو برا کرو یہ بڑے بھاری جملے ہوتے ہیں. تم کون ہو جو کہنے والے نماز کا کیا فائدہ تم کون ہو جو کہنے والے روزے کا کیا فائدہ. یہاں ہم معصوم ہیں جذباتی خطیب نہیں بول رہا ہوں. ہم پھر کیا فائدہ تم اٹھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تمہارے اندر تین چیزیں ہیں. نمبر 1 وہ تقویٰ اور پرہیزگاری جس سے تم اللہ کی معصیت سے بچ سکو. گناہ کو چھوڑ سکو. سب سے اہم ذمہ داری تمہاری ہے. گناہ کو چھوڑنے کا حوصلہ ہے اس کی معصیت سے بچنے کا حوصلہ ہے. سر جو کر جاتے ہیں نا وہ 1 منٹ میں کر جاتے ہیں. جو نہیں کر پاتے وہ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں ویسے کیسے تمہیں 10 سال کا تجربہ ہوتا ہے. اللہ کی معصیت گناہ کو چھوڑ دو. دیکھو زندگی میں کہاں گناہ اس کے آرام ہے. کسی کا کھایا ہو بھائی بہنوں سے جھگڑا ماں باپ کے ساتھ ناراضگی کہاں غلطی ہے. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں خدا نے کو پرفیکٹ بنایا بھی نہیں. لیکن سر کہیں نہ کہیں سب جھکانا پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آنا پڑتا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ سمجھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ یقین جانے سب جینوئن چیز عرض کر رہا ہوں. مولانا وہ بھائی کے ساتھ بڑا جھگڑا ہے ہمارا جانے سے پہلے معافی مانگنا ضروری ہے. یعنی وہ لاسٹ آپشن بھی یوز کر رہا ہے کہ اگر مولانا کہتے ہیں کہ نہیں یار ضروری نہیں ہے ایسی کہ کیسی سالے تیرے گھر میں تو نہیں ہوں کیا کر رہے ہیں. حج پر جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ امام حضرت امام حسین قاسم رضی اللہ عنہ طواف کرتے کرتے جملہ مخاطب کرتے کعبے سے کہا میں کعبہ کے لیے نہیں جاتا جو زمانہ میں کرتا اور جو احادیث پڑھیں گے بتائیں گے اب سب کو ساری باتیں ہوں گے. وہاں فرماتے لیکن اے کعبہ میں تجھے بتاؤں مومن کی حرمت مومن کی عزت تجھ سے کئی گنا زیادہ. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اپنی لینگویج میں ترجمہ کروں کہ مومن کا دل توڑنا کعبے کو بم سے گرانے سے زیادہ نقصان ہے زیادہ بڑا ہوتا ہے. ہمیں سے کوئی ہمت کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے خانے کعبہ کو گرا دوں بم سے اڑا دوں پھر دہ جائے اور مومن کا دل توڑنا میں نہیں. خیر وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو اللہ کی معصیت سے روکے. نمبر 2 یہ تو پہلا ہو گیا بالکل خدا کے ساتھ. اب آ جاؤں دوستوں کے ساتھ حلم اور بردباری جس کے ذریعے اپنے غصے پر قابو رکھے. سب سے پہلی چیز جو تقویٰ کی بات مانگی ہے وہ کیا ہے. انہیں بہت بڑی لسٹ ہو سکتی تھی انسان زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. یہ سفر ہے حج میں سب سے امپورٹنٹ سب سے مشکل امتحان تمہارا پتہ کیا ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا.
یہ جو تمہاری اکڑ ہے نا، میں ایسا اور میں ایسا اور میں تو یہ جو لفظ میں ہے نا، اس نے برباد کر کے رکھا ہوا، اس میں کو ختم کر دو۔ یہ سفر میں سے پروف تک جانے کا ہے، اس میں کو ختم کرو تو تمہارا رکھا سمجھے ہو گیا، یہی ہے جتا۔ اور نمبر 3، اور ایسا نہیں اس سے پر کام ہوا ہے تو جناب علی میں منہ بند کر کے سائڈ میں بیٹھ جاؤں، چیزیں بات نہیں کروں گا، ہمارے سامنے کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا، یہ جو بات آتا ہے غصہ آتا ہے، نہیں سر ایسا بھی نہیں۔ نمبر 3، یار تھوڑا سا مسکراتا ہوں، بھائی کیا ہو گیا ہے، اچھی سی اسمائل کر دو بھائی، کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں چلا جائے گا۔ اسلام کی بات کر لو، یہ حاجی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ مومن ہیں، اہل بیت کی محبت کو دم کرنے والے، خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے آئے ہیں، تو خطروں کی بات دوستیاں کرو۔ اور بہرحال خدا نے سنانے بات کوئی نہیں ہے، میں آپ دیکھیں گے نہیں بتاؤں، میرا تجربہ ہے تو ماشاء اللہ ہم کو اچھا تجربہ ہے۔ جو دوستیاں حج کے سفر کی ہوتی ہیں اس میں ٹوٹتے ہوئے نہیں گئے، اور آپ کو محسوس کریں گے شاید 10 سال جب کہہ رہے ہو یار 10 سال پہلے حج میں کہتے ہیں یار کیا کرو تھا، کیا مزہ آتا تھا۔ ہمارے ساتھ تو یہ سین بھی ہوتا ہے کہ مکہ میں اگر 4 آدمی ساتھ میں رہیں گے، مدینہ میں جا کے جناب میں جب پتہ چلا تو ہم نے 6 آدمی کے مکہ میں جاتا ہے، تو بہرحال جو بھی چاہے جو ڈالنے کی سوا کرو کرم کمرے کو توڑ کر نہیں مطلب ہمارے کمرے کو ہمارا پڑے، آپ کی مہربانی، اور اتنی سی دوستی ہوگی 6 دن میں تمہاری تمہاری دوستی ہوگی، دوسروں کی بھی دوستی کرتا ہوں، تو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری مجبوریت کا اس کو توڑنا ہے، ہمیں شفت کرنا ہے، مثلا کمروں میں سیٹ ہونا ہے، یہ 4 کے کمرے کے 5 کے کمرے کے 6 کے کمرے کے 3 کے کمرے، خیر اچھی دوستیاں ہوں گی انشاءاللہ ہماری آپس میں، اچھے تعلقات ہوں گے، لیکن بہرحال یہ امام کا فرمان، اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں 4 بنیادی مسائل۔ چلیں جی یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، 4 بنیادی ترین مسائل جو حج نہیں ہے لیکن جن کے بغیر حج نہیں ہے، بظاہر ڈائریکٹلی میں سے حج کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ 4 بہت ہی کلوز امپیکٹ ہے ان کا حج کے اوپر۔ نمبر 1 تکلیف، نمبر 2 طہارت، نمبر 3 قرت، اور نمبر 4 خمس۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اسی تصویریں لے رہے ہیں، یہ پریزنٹیشن ہم گروپ پہ ڈال دیں گے، مسئلہ نہیں، آپ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ لکھنا ہے تو آپ نوٹ کر لیں، یہ ہماری اسپیچ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، تو ود ان اے ڈے اور 2 میکسیمم جو ہے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ پبلک کر دیں گے، تو آپ اس کو دوبارہ سننا چاہیں گے تو بھی سن سکیں گے، روٹنگ وغیرہ کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال آپ سلوگن یو کین رائٹ ریڈ، یو کین کلک نو ورڈز۔ تو تکلیف ہے، طہارت ہے، قرت اور خمس ہے، 4 چیزیں جو بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ رکھتی ہیں۔ ذرا دیکھیں تکلیف کیا ہے جی، اب یہاں پر میرا خیال ہے کہ 99.9% لوگوں کو ہے، بلکہ 100% کسی نے نہیں لکھا کہ میں تکلیف نہیں کرتا ہوں، تو سمپل بتا دو تکلیف یہ ہے کہ غیرت امام کے دور میں امام کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد یعنی مجتہد عالم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال انجام دیں گے، وہ تکلیف کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا سیمینار تکلیف میں نہیں ہو رہا، ورنہ صاحب کوئی بات کرتے ہیں، تو بطور کلی ایک جملے میں اگر سمجھاؤں تو امام پر سے غیبت میں گئے، ہمیں لاوارث چھوڑ کر دیتے ہیں، ہمیں سسٹم دے کر دیتے، اس سسٹم کا نام ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو فیصلے کرتے رہو، ہماری احادیث کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، سیکھنے والے، اور اس کا خلاصہ تمہارے سامنے بیان کرنے والے علماء ہوں گے۔ جب رونق ہو جائے علم کے اور علماء کی، جب تعداد بڑھ جائے تو دیکھو کہ علمی اعتبار سے سب سے اونچا قوم ہے، جس طرح وہ سمجھائے تو کرنا شروع کر دو، ہم خدا کی طرف سے اس پر رک جاتے ہیں، وہ ہماری طرف سے تم پر رک جاتے ہیں، یہ حدیث کا تھوڑا سا تو تخلیق ضروری ہے۔ اچھا یہ بطور خاص سمجھانا ہے، بولنے سے ضروری ہے کہ میں مطمئن ہوں 99.5% کیسز میں جب بھی آپ کو سوال لے کر میرے پاس آئیں گے، طواف کا، نماز کا، صفا مروہ کا، تفسیر کا، قربانی کا، عرفات، مینا، مزدلفہ، شیطان، تو جیسے سوال پوچھیں گے 90% کیسز میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی طبیعت کس کی ہے، تاکہ میں آپ کو اعتبار گائڈ کروں۔ تو I will be only able to answer when you will answer my question۔ اس میں کوئی ضد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی جھگڑا کر رہا مجھے وہ نہیں بتاؤ گا تو میں نہیں بتاؤں گا، ایسا کچھ نہیں، میں آپ کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گا، میں ہیلپ کرنا چاہوں گا، میں آپ کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں تفریح کے ہوتے رہے مطلب جو ہے غلط مسئلہ بتا دوں، اس لیے کہ بعض بنا جی کسی کام کی اجازت دیتے ہیں، بات ہی دیتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کس مجتہد کو فالو کر رہے ہیں، ہم اسی اعتبار سے آپ کو گائڈ کریں گے تاکہ آپ کی عبادت جو ہے انشاءاللہ کہیں پر بھی انشاءاللہ ظاہری اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمی یا نقص نہ رہے گا۔ نمبر 2 طہارت، حج یا عمرے میں 2 مقامات پر آپ کا با طہارت ہونا ضروری ہے، 2 مقامات آپ کا با طہارت ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 طواف، نمبر 2 نماز۔ یعنی چلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو
پہلے اگر آگے کو زیادہ بہتر ہوگا چلیں اس کو لے لیتے ہیں. دیکھیے ہم جو حج انجام دیتے ہیں وہ 3 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ اس کا نام ہے حج افراد, دوسرا طریقہ اس کا نام ہے حج قران, تیسرا طریقہ اس کا نام ہے حج تمتع. ٹھیک ہے, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو نام یاد نہیں رہا ہے تو مسئلہ نہیں. حج افراد اور حج قران صرف ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مکہ مکرمہ کے 88 کلومیٹرز کے ریڈیس میں رہتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. وہ قبائل, وہ لوگ, وہ عرب جو اسی طرح نزدیک ہے خانہ کعبہ کے, ایک طرح سے مجاورین کہہ سکتے ہیں ان کو, ودن 88 کلومیٹرز, 8 فرسخ, 16 فرسخ. ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر حج کریں گے تو یا افراد کریں گے یا قران کریں گے. 88 کلومیٹر سے دور جتنے بھی ہیں, میارا پاکستانی, انڈین, انڈونیشین, ٹرکش, ایرانی, عراقی, امریکن, یورپین, کئی سے بھی آ رہا ہو, حتی سعودی عرب سے آ رہا ہو, جدہ اگر 88 کلومیٹر سے دور ہے اور ہے, ریاض سے آ رہا ہو, دمام سے آ رہا ہو, دبئی سے آ رہا ہو, doesn't matter, عرب ہے نان عرب ہے, 88 کلومیٹر کے باہر ہے, وہ جس طریقے سے حج کرے گا اس کا نام ہے حج تمتع. اور یہ جب ہم اتنا سنیں گے کہ آپ چاہیں گے کہ دنیا جو اپنی زندگی ہے تو حج تمتع ہم کو انجام دیں. حج تمتع 2 حصوں پر مشتمل ہے. اس کے پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع اور دوسرے حصے کا نام ہے حج تمتع. عمرہ تمتع جب ایک مرتبہ کر لے ایک شخص تو اس کا ایک طرح سے سمجھیے کہ اس کا آدھا حج مکمل ہو گیا. اب اسے حج تمتع کا احرام باندھنا ہے, حج کرنا ہے. کلیئر؟ لیکن عمرہ تمتع کرنے کے بعد ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے, اور وہی مسئلہ کہ اگر آپ نے عمرہ تمتع کر لیا تو اب آپ مکہ سے باہر نہیں جا سکتے. اب آپ کو حج مکمل کرنے تک مکہ میں ہی رہنا ہے. You cannot move out of مکہ. اچھا ہمیں یہاں سے مدینہ جانا ہے مکہ کرنے کے بعد 6-7 دن بعد, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم عمرہ تمتع نہیں کر سکتے. اگر عمرہ تمتع کریں گے تو پھر ہمیں مکہ میں ٹھہرنا پڑے گا, جا نہیں سکتے, ٹائم نہیں لیا سکتے. تو ہم وہ والا عمرہ کریں گے جو لوگ سال بھر کرتے ہیں. رجب میں جاتے ہیں, رمضان میں جاتے ہیں, شوال میں جاتے ہیں, 17 ربیع الاول, 25 رجب, 15 شعبان. That عمرہ is called عمرہ مفردہ. ٹھیک ہے, یہ نکیلا عمرہ اس کا آپ سے تعلق نہیں. تو ابھی یہاں سے ہم جب جائیں گے, جو ہمارے ساتھ گروپ مکہ میں لینڈ کرے گا وہ عمرہ مفردہ کرے گا. کلیئر؟ اور اس کے بعد جناب علی عمرہ تمتع وغیرہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو اس کے بعد جب مدینہ سے آئیں گے تو ہمارا والا گروپ مدینہ آ گیا ہوگا جو ہمارے ساتھ نہیں چل رہا مکہ. تو پورے کا پورا کاروان جب مدینہ سے مکہ جائے گا تو اس کو فائنلی ہم عمرہ تمتع کا احرام پہن کے جائیں گے. تو ہمارا ایکچوئل جو حج سٹارٹ ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ مدینہ منورہ سے. ہم جب چلیں گے مکہ کے لیے, لیکن خیر چاہے عمرہ تمتع چاہے حج تمتع ہو چاہے عمرہ مفردہ, اس پوری عبادت میں کہیں پر بھی آپ کا باوضو ہونا شرط نہیں. کہیں پر بھی آپ کا باوضو ہونا شرط نہیں. یعنی میں جلدی سے جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جانا, سب کو جانا, مردوں کو عورتوں کو. ایک حضرت کہتے ہیں اجازت کیا لوگ کیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں چلے. عرفات کے میدان میں کسی کا پاک ہونا ضروری ہے. عرفات کے میدان میں آپ کا ہونا ضروری ہے. بس پاک ہو تو عبادت کرو, نہیں ہوا ہے تو اللہ ختم ہو. سمجھ آئی؟ مزدلفہ کے میدان میں نجس کیا کروں, مسئلہ نہیں. مزدلفہ کے میدان میں آپ کا ہونا ضروری ہے, پاک ہونا ضروری ہے. مینا کے میدان میں آگے کنکر مارنے جانا, اگین کئی طہارت کی شرط ہے. اچھا مسجد میں کھڑے احرام باندھ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک, وضو ضروری ہے؟ نہیں. صفا مروہ کی واک کر رہے ہیں, وضو ضروری ہے؟ نہیں. وضو صرف 2 جگہ پر ضروری ہے. یا کھانے سے کھاؤ. نمبر 1 خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگاتے وقت, یہ ساتھ چکر بغیر وضو کی نہیں. خانہ کعبہ کی طواف کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے, بس یہ 2 چیزیں. ان 2 کے ٹائم آپ کا پاک ہونا, آپ کا باوضو ہونا. فرض کرا کہ ذمہ داری غسل کرنا دی, غسل کرنا, یا آپ کو گائیڈ غسل کیا ہوگا, فرض جمعے کے دن پہنچے, جمعے کا غسل کر لیا,
اگر آپ کی ذمہ داری غسل ہے تو غسل، آپ کی ذمہ داری وضو ہے تو وضو، یہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے طواف اور اس کے نام۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پر آپ کا باوضو ہونا، پاک ہونا قطعاً ضروری نہیں، کلیئر ہے جی؟ لیکن طواف ضروری ہے، نماز ضروری ہے۔ اچھا اب اگر فرض کریں آپ کا وضو غلط ہے، آپ کو صحیح وضو کرنا نہیں آتا، فور اینی ریزن آپ نے صحیح وضو نہیں سیکھا، یا جو وضو آپ کرتے رہے وہ غلط کرتے رہے، تو ٹھیک ہے، اس کے بھی مسائل اپنی جگہ۔ حج کی میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے غلط وضو کے ساتھ طواف کیا تو چاہے سارا طواف صحیح ہے، اگر وضو غلط تھا وہ طواف باطل مانا جائے گا۔ اگر طواف باطل ہو گیا آپ کا عمرہ باطل ہو جائے گا، جب عمرہ باطل ہو جائے گا عمرہ مفرد ہوگا، تو جب تک یہ عمرہ مکمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی دوسرا احرام سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب دوسرا احرام سٹارٹ ہی نہیں ہوگا آپ کا تو آپ سمجھیں کہ آپ عمرہ مفردہ میں ہی ہیں ابھی تک۔ آپ اپنے ساتھ مدینہ چلے گئے، دوبارہ احرام باندھ کے آ گئے، عمرہ تمتع کر لیا، پھر دوبارہ احرام باندھ دیا، حج تمتع کر لیا، اس میں آپ کا خیال ہے شریعت کے حساب سے ابھی تک آپ اٹکے ہوئے کہاں پر عمرہ مفردہ میں۔ تو پلیز وضو صحیح کریں، غسل کا طریقہ سیکھ لیں۔ یہ آدھی منٹ کی عبادت آپ کے 15 16 17 لاکھ روپے کو پانی کر دے گی۔ یہ تو کوئی عبادت ہے وضو والی جس پر امام حسین نے برداشت نہیں کیا۔ نارا کی مسجد میں گئے، بوڑھا صاحب غلط وضو کر رہا تھا، بھیا بول رہا ہے بڑا حسن ذرا آئے سیٹنگ کرتے ہیں، بزرگ کو دیکھیں ذرا وضو کر رہے ہیں، دیکھیں ذرا کیا سیٹنگ پوزیشن ہے۔ بڑے میں نے دیکھا دونوں بچوں کو وضو کرتے ہو، سمجھ گئے صحابی غلطی کر سکتا ہے، امام بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ کہنے کے بچوں نے سمجھ گیا میرا وضو غلط تھا۔ سمجھانا یہ ہے کہ باقی جگہوں پر ممکن ہے ڈائریکٹ اٹیک نہ ہو۔ وضو ایسی بات ہے جس میں ہم سے برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں برداشت کر سکتے؟ اس لیے پتہ ہے وضو غلط ہو گیا تو اس میں بہت ساری باتیں ایڈ کی ہوئی ہیں، یہ چھوٹی سی عبادت کتنا امپیکٹ ڈالتی ہے، تو وضو صحیح کر لیں 99% صحیح ہوگا۔ لیکن بہرحال ہر سال ہمارے پاس کچھ نہ کچھ انفو آتی ہے کہ یار مسجد کے پیشوا میں مجھے مولانا میں ایسا وضو کرتا ہوں، ان سامنے کر کے دکھا، یا مین میں مسائل دیکھ کے سیکھ لیں۔ یوٹیوب پر تو درجنوں ویڈیوز ہیں 2 2 4 4 منٹ میں صحیح وضو بتایا گیا ہے۔ مجھے ملے گا تو میں لکھ بھیج دوں گا، لیکن بہرحال ضرور میں وضو صحیح کر لیں، غسل کے طریقے کو سیکھ لیں۔ طہارت سے مراد اپنی ذمہ داری کے مطابق باوضو یا باغسل ہونا۔ غلط وضو یا غلط غسل انسان کا پورا عمرہ یا حج متاثر کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا اہم ہے، پلیز بی کیئرفل۔ قراءت عربی زبان کا پروننسیشن ہے۔ عمرہ میں یا حج میں 2 مقامات، اس پر بھی عمرے کے سارے مسائل اس لیے کہ عمرہ مفردہ کرنے والے ہیں، لہذا باب علی عمرہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ عمرہ میں 2 مقامات پر قراءت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ آپ بولنے والی باتیں وہ صرف 2 جگہ ہیں۔ نمبر 1 جب آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ صحیح عربی پروننسیشن میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جو بولنے والی چیز ہے وہ ہے نماز طواف۔ جب آپ طواف کے دور میں نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، تب بھی آپ کی عربی صحیح ہونی چاہیے۔ تو نماز کو پڑھتے ہیں، تلبیہ کو پڑھنا ہے۔ تلبیہ جو ہے وہ 99% کیسز میں وہ غلط پڑھ نہیں سکتا، آپ کو غلط پڑھنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کوئی محنت نہیں کریں گے تو آپ صحیح پڑھیں گے، تو پلیز پریشان نہ ہو۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں بہت ساری باتیں، لوگ اس سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کو واقعی غلط پڑھنا ہے تو آپ کو پرابلم ہے، آپ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ ہمارے استاد کے بڑا خدا پڑھاتے تھے ہمارے بچپن میں، کہتے تھے بیٹا تم کو پاس ہونے کے لیے تھوڑی اور محنت کی ہوتی ہے تو فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہونے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ خیر وہ بھی مزاق کا انداز تھا۔ تو تلبیہ غلط کرنے کے لیے محنت ہے۔ ہاں نماز یہ ہے کہ البتہ پروننسیشن ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات جو ہے آپ صحیح نہیں کر پاتے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب علی عربوں کے اسٹائل میں قاری عبدالباسط لیول کے آپ کراتا ہوں، نہیں، اتنا کہ کہا جا سکے آپ صحیح عربی پڑھیں، دیٹس اٹ۔ پروردگار چاہتا ہے کہ جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ ایک حد تک ہی امپروو کر سکتا ہے، اس کے بعد ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم وہ لینگویج نہیں بول سکتے جو ہماری لینگویج نہیں ہے، ہم سمجھتے صحیح بول رہے، وہ کہتا ہے مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو غیر اردو بولنے والے جب اردو بولتے ہیں تو جتنا بھی اچھا اردو بولے ہم کہتے ہیں یار پکڑے جاتے ہو، کہیں نہ کہیں تمہارا لہجہ تمہیں بتا دیتا ہے کہ جو ہے نا تمہاری مدد جو ہے وہ اردو نہیں، ظاہر سی بات ہے نہیں تو نہیں، کیا ہوا کوئی ہے وہ شرمانے کی بات نہیں، تو اتنا بھی کہا جا سکے کہ ہاں عربی، لیکن بہرحال ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا کمفرٹ زون میں چلے جائے کہ محنت ہی نہ کریں۔
کچھ تلفظات ہیں جن کو سیکھ لیں، اس کے لیے بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی انشاءاللہ، ایک ٹریننگ کلاس ہم کرام کے حوالے سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے حج پورے عمرے میں کہیں پہ بولنا واجب نہیں، تو آپ کے دوران آپ دعائیں پڑھیں گے ضرور پڑھیے، لیکن اگر قرات صحیح نہیں تو مسئلہ نہیں۔ عرفہ کے میدان میں، منا کے میدان میں جو واجب بولنے والا حج یا عمرہ ہے وہ صرف دو ہیں، تلبیہ اور نماز طواف۔ باقی ہر جگہ پر جتنی دعائیں ہیں وہ ساری مستحبات اور آداب میں۔ خمس تیسری عبادت جو حج نہیں لیکن حج پر اثر انداز ہوتی ہے، سمپل غصبی میں چوری، غصبی مال سے کی ہوئی عبادت اس بات کی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف و قبولیت حاصل کرے، کوئی بھی چوری ہو۔ تو حق امام اور حق جناب اولاد زہرا اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہوا، آپ کی جتنے عمر باقی اور آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ خود فیصلہ کریں کہ کسی غصب سے کم نہیں، خمس ادا نہ کیے گئے مال سے اگر انسان مکمل فریضہ حج یا عمرہ ادا کرے، مکمل حج مکمل عمرہ ادا اسی پیسے سے ادا کرے جیسے کو نکلا، تو یقیناً باطل ہو جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کر کے جائیں۔ اچھا جی، دو باتیں، اب یہ دو باتیں انتہائی اہم ہیں۔ ممکن ہے یہ شاید ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے سوال پوچھا تھا تو میری چیزیں پریزنٹیشن کا حصہ بنی اور جو ہے وہ ٹریننگ کا حصہ بنی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہم جو ہے وہ اپنے حج کا آغاز کریں گے نہیں، ہمارا حج کا آغاز ہوگا کہاں سے؟ مدینہ سے، رائٹ؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آیا یار مولانا چھوڑیں، میں خانہ کعبہ جاؤں گا، کعبے کی زیادت کروں گا، مجھے کوئی عمرہ نہیں کرنا، میں اپنا آج مدینہ سے ہی کروں گا، مجھے اس وقت اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں، میں آرام سے کوئی احرام وحرام مجھے نہیں کرنا، مکہ جائیں گے، خانہ کعبہ جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، مجھے عمرہ نہیں کرنا، میں اپنا حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں جب مدینہ سے جا رہا ہوں گا نا تب احرام کرنا ہوں۔ فرض کریں کسی کے ذہن میں خیال آیا، جواب کیا ہے؟ احرام سے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ بھول جائیں گے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل نان مسلم کو مکہ میں ان کے علاوہ نہیں، علاوہ سے مسلمان ہوتا ہے، اور دنیا کا واحد شہر ہے مکہ جس کا خاص پروٹوکول ہے۔ تو اگر مکہ جا کر احرام پہن کے جاؤ، ہم تو جائی عبادت کے لیے رہے ہیں، فرض کر لیں کوئی پڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے مکہ، خواب ہے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی مکہ کے اندر ہو، اللہ کرے ہو، فی الحال تو فرسٹ 100 میں کوئی یونیورسٹی نہیں، سعودی عرب کے اندر پورے یا عراق کے اندر پاکستان کے اندر کسی اسلامک کنٹری کے اندر بھائی پڑھنے کے لیے لوگ آئے، اللہ کرے ڈریم پورا ہو جائے گا، تو تم پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہو، پہلے عمرہ کرو گے اس کے بعد جاؤ گے یونیورسٹی، تو پتہ نہیں کورٹ کچہری میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، پہلے عمرہ کرو گے اس کے بعد تم علاج کے لیے جا رہے ہو، فرسٹ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل ہے مکہ میں، اللہ کے مسلمان اس طرح سے بھی سوچیں، ٹھیک ہے علاج کرنے جا رہے ہو، پہلے عمرہ کرو بعد میں جاؤ گے علاج کرنے، مکہ میں جا رہے ہو احرام کے بعد نہیں جا سکتے، تو ہم بھی جا رہے مکہ میں تو we have to perform عمرہ، we do not have any option but to perform۔ اور عمرہ کا مطلب احرام پہنا، احرام کا مطلب پیل کرنے کا۔ نمبر 2، عمرہ آپ کی مرضی سے ختم نہیں ہو سکتا، یہ ایک انتہائی بڑی مسٹیک ہے جو بعض لوگ کر جاتے ہیں۔ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں آپ کو ذہن پہ رکھنا ہے کہ یہ شروع اللہ کی مرضی سے ہوگا، شروع آپ کی مرضی سے ہوگا، ختم اللہ کی مرضی سے، یعنی آپ کو عمرہ کرنا ہے نہیں کرنا نہ کرنا۔ لیکن نماز آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی مرضی سے، رائٹ؟ میں اس کو حلال حرام کی بات نہیں کر رہا، فرض کرے بیچ میں نماز میں آپ نے کہا بھول گیا نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے تو فرض کرے بھول گئے اور آپ نے توڑ دی، ممکن ہے بعض لوگ کہیں گناہگار ہوئے، گناہگار نہیں ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن نماز آپ نے شروع کی تو شروع ہو گئی، یس، توڑی تو ٹوٹ گئی، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن نماز تو ٹوٹ گئی۔ روزہ شروع کیا اپنی مرضی سے، یس، بیچ میں جناب کیا میں نے کہا یار مجھے نہیں رکھنا روزہ، 10 بجے جا رہا ہوں گرمی ہو رہی، میں نے پانی پی لیا، ایسے ہی دیکھا جائے تو ٹوٹے سے ٹوٹ گیا۔ عمرہ شروع ہوتا ہے آپ کی مرضی سے، ختم ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ میں کہہ 7 چکر لگا بہت گرمی، جون پتہ نہیں واقعی جون گرمی تو زبردست ہے، یہاں مجھے عمرہ نہیں کرنا، سوال نہیں بھائی جان آپ کو بولتے ہو تو پورا کرو تو ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ میں احرام اتار دوں، ٹی شرٹ ٹراؤزر پہن لوں، صاحب اسلام میں کوئی جبر نہیں سب جبر ہے آپ، یعنی سوری کو صحیح سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ اس کو آفینسو نہ لیں۔ خدا نہ خاصا کسی کا انتقال بھی ہو گیا نا عمرہ مکمل کرنے سے پہلے، اس کو بیری کے پانی کا غسل دیا جائے گا، کافور کے پانی سے غسل نہیں دیا جائے گا، اس لیے خوشبو حرام ہے حرام والے، اور یہ مسئلہ صرف مکہ والوں کے لیے، اس طرح دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ احرام والا مکہ سے مکے میں،
تو اگر احرام کی حالت میں کوئی گیا اللہ نہ خاصا، اللہ سب کو باقاعدہ زندگی دے انشاءاللہ، خیر سے لوٹ کر پروردگار کے اس گھر سے عبادت کر کے مکمل کر کے واپس آئیں. لیکن فرض کریں کسی کا عمرہ انتقال ہو گیا، اس کو بیری کے پانی کا غسل نہیں دے، دوسرا سادہ پانی، تیسرا سادہ پانی، آنکھوں کے پانی کا غسل نہیں دے، یعنی گویا مرنے کے بعد بھی گویا احرام جان نہیں چھوڑیں. تو شروع کریں گے اپنی مرضی سے، یس، ختم کریں گے اللہ کی مرضی سے. پورا جب پورا مکمل ہوگا تو ساری پابندیاں ختم ہوں گی. اوکے، پلیز گھبرائیں نہیں، بلکہ اب تو ہمارا نیشنل سلوگن ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ اتنی میٹھی عبادت ہے. ایک جملہ ضرور کہوں یہاں پر تاکہ میں آپ کو آگے بڑھاؤں. عمرہ حج اتنی میٹھی عبادت ہے، 99% لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو شوق خدا میں نہیں جا رہے ہوتے، خوف بکرا میں جا رہے ہوتے. یہ ان کی ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، بکرا 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 بکرا. خدا اس کو نکال دیں اپنے ذہن سے. عمرے کو حج کو انجوائے کریں. آپ کسی کے نہیں، رحمت للعالمین نبی بنانے والے خدا کے مہمان بن رہے ہیں، پروردگار کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کو اتنی عزت دے کے بلا رہا ہے. صرف ایک جملہ زبان میں بھی آنے والا ہے. یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی زبان میں جملہ کبھی نہ کبھی آیا ہوگا یا سنا ہوگا. بچپن بہت سے دوست سے بیٹی کی شادی ہے، آپ کو پتہ چلا لیکن دعوت نامہ نہیں آیا، کہتے ہیں چلو یار چلتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یار نہیں بات بلایا نہیں تھا، میرا پیر ٹوٹ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ بچپن ایسی دوستی بھی جیسے کوئی دیا نہیں، لیکن یار وہ نہیں بلایا نا تو سوری میرا پیر ٹوٹ گیا، سوری ابھی تو دوبارہ بات دیتا ہے میں نہیں آ سکتا. یہ انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی انا ہوتی ہے. وہ ایک جگہ پر آ کر اس انا کو کرش کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ نہیں یار سوری، بن بلائے نہیں جاؤں گا، ساری باتیں ساری بات دوستی ساری باتیں بن بلائے نہیں جاؤں گا. پروردگار نے میری اور آپ کو سنا کا خیال ہے، اور ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک is never action, is always reaction. جب کوئی بلاتا ہے تو آپ کہتے ہیں لبیک. انہیں پروردگار کہتے ہیں کہ اچھا آپ چاہتے نہیں ہو تو خود ایک دل میں گھڑکی سی ہوگی نہیں، میں بھی بلایا جا رہا ہوں، اگر کبھی ہمت کر بھی لیں پتہ نہیں سامنے والا کیا کہتے ہیں، میں تو نہیں بلایا تھا کیوں آ گئے. ایک منٹ میں انسان کی عزت پانی ہو جائے گی. میں ہمت کر کے گیا بن بلایا چلا گیا کہ چلو یار دوست ہے، اگر سامنے تو خدا نہ خاصا مجھے اٹھا دے کہ بھائی آر یو ہیئر، میں تو نہیں بلایا گیا تھا. خدا کہتے نہیں، میری بارگاہ میں آنا کائنات ایک انسان کو تو انگلی نہیں اٹھا سکتا. تمہارا سر ادب سے جھکا ہوا کوئی بات نہیں، شان سے جھکا ہوا نہیں ہوگا. شان سے آنا، گردن اٹھا کے آنا، میرے پروردگار نے بلایا ہے تو آنا. تو وہ بلا رہا ہے اور آپ لگتا ہے کہ اندر جانے سے ڈر کس بات کا؟ ٹھیک ہے وہ بکرے بکرے ہوئے ڈر کی جو بھی ہوگا، خدا نہ خاصا غلطی ہوگی تو جان کسی کون گناہ کرے گا. پروردگار کے مہمان بن کے جائیں، اس عشق کو محسوس کریں. اور آپ یقین جانیے انشاءاللہ آج یا آئندہ کلاس میں آپ کو حج اور عمرے کی کتابیں دی جائیں گی جو زیادہ دعاؤں کی کتابیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کتابوں کو کھولیں، پڑھیں دعاؤں کو. آپ کو ایسا لگے گا کہ معصومین کے عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، صفا مروا میں چلتے تھے، خدا سے باتیں کرتے تھے. They used to talk to him. اور آپ کو اجازت ہے دنیا کی ہر زبان میں بات کرنے کی اجازت ہے. میں نے پہلے جو دعائیں بتائیں وہ بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. لیکن جو نہیں جو وہ دعائیں جو آپ سے بات کرنی خدا سے، پورا طواف ہے آرام سے باتیں کریں، صفا مروا ہے، عرفات ہے، منا ہے، تو خوف کو دل سے نکال دیں. انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ٹریننگ مکمل کریں گے. آپ کو پتا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو پتا ہوگا آپ کو کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جان بوجھ کے انشاءاللہ نہیں کریں گے. کوئی غلطی ہوگی خدا معاف کرنے والا. کوئی ایسی چیز ہوئی جناب نے جائے کفارہ ضروری ہوگا. یہ نہیں کہ کفارہ ایک آپ بکرا سمجھیں گے 15 لاکھ کی 15.5 16 لاکھ کی 16.5 لاکھ کا اس کیا فرق پڑتا. لیکن خوف کو نکال کے جائیں، حج اور عمرے کی عبادت کو انجوائے کرنے کے لیے جائیں. کعبہ پر آپ کی نظر پڑے، کعبہ کا طواف کریں، دل عشق سے سرشار ہو. یعنی ایسا نہ ہو لوگ وہاں پر بھی ایک ہی چکر میں لگے ہوتے ہیں، مگر وہ ایسا ہو گیا تو بکرا تو نہیں لگ گیا، تو ایسا ہو گیا تو طواف تو باقی نہیں لگ گیا. یار بھائی خدا کے پاس طواف کرو یار. اس وقت ایک یعنی ایک مستی، لفظ مستی شاید صحیح نہیں ہے، کیا کہوں، انہماک ڈوبنے کی وہ کیفیت اس پر ہونی
پتہ نہیں وہ شرعی طریقہ ہے مجھے نہیں پتا، وہ ساتھ پتہ نہیں وہ صدقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو مطلب جو ہے وہ پتہ نہیں، میں نے دیکھا ہے خواتین کو پتہ نہیں انڈا لیا اور ساتھ چکر لگایا بچے کے ساتھ اور صدقہ دے دیا غریب کو. بھائی مجھے نہیں پتا وہ ہے کہ نہیں، کھانے کا ہوا میں پروردگار تمہارا صدقہ اٹھا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے بابا تمہارا ساتھ چکر یہاں لگا لو. الگ ہے اس عشق کو محسوس کریں. تو سنے سارے مسائل سنے گی، بتائیں گے ساری باتیں، لیکن دل سے خوف نکال کے اپنے آپ کو اس روحانی سفر کے لیے مکمل طور پر تیار کریں، عشق الہی میں ڈوبنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ایک الگ ہی صبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا عجیب بات ہے، دیکھیے چلے لگ سلائڈ پہ آگے. اہم ترین مسئلہ ہونا کیوں حج کیوں؟ ایک طریقہ سوری آپ کی بات سنانا بنتا تو نہیں ایسی کلاس میں، لیکن ذرا مشکل مسائل کے لیے بات ہوگا، لائٹر ٹون میں بات ہوتی ہے. ایک بھائی صاحب جو ہے وہ آئے اور پہلے کی دکان میں 25 سال کی جو ہے وہ کھاتا چل رہا تھا، پیسے نہیں دیے ہوئے تھے، کتنے ہزاروں کھاتے بیٹھے. واپس آئے تو دکان سب سے پہلے دکاندار کے پاس گئے، کیا نام ہمارا کھاتا کھولا، اگر آپ 25 سال کا پرانا ایسا واپس آنا، نام لکھا ہوا آپ لوگ سارے کھانا کھول دیا سر اتنا لکھو آج ہو جاؤ پیسے حج کیوں؟ اس لیے کہ کھاتے میں وہ آپ لوگ کھاتے کے ساتھ جو ہے وہ آج ہی لکھوا کھائے تو مت کرو حج. خیر انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی سمجھانا یہ کہ بعض اوقات ہمارے حج کا حاصل صرف ایک لفظ حاجی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ میرا حامی ہوتے ہیں. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے رب کے حج کا حاصل 15 16 17 روپے کا خرچہ اور ساتھ میں جو ہے وہ قسمت کی جگہ حاجی لکھ دیا، بس اتنا ہی. یا لوزر اگر سے یہ کچھ اور کرنے کے بجائے اس کے لیے تیاری کریں. قربت نکل رہا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے. آگے شیخانی نے ایک بڑا خوبصورت لفظ پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں قصد تذلل. مشکل لفظ ہے قصد تذلل. تذلل لکھنا ہے ذلت سے، یعنی تم یہ ارادہ کرو کہ میں ذلت کو ایکسپٹ کر رہا ہوں. قربت اللہ کی میننگ یہ ہے اصل، یعنی معبود تو خدا ہے، تجھے حکم دینا سیکھ دیتا ہے، میں بنتا ہوں مجھے وہ بھی کرنا سیکھ دیتا ہے. ختم ہو گیا. سب کا جیسا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی اس کو گزرا ہے کہ نہیں. بہت سختی سے کرنا پڑے گا، آپ کرتے ہیں. احساس ہوتا ہے ذلت کا. بہت ہوتا تو کیا ہوتا تھا ایسی نہیں سنتا کسی کی، یہ سننی پڑ رہی ہے. وہ جو کیفیت ہے نا دل میں ٹوٹنے والی، خدا کہتا ہے جب میری بارگاہ میں ہوں اس کیفیت کے ساتھ مجھے وہ کیفیت بہت پسند ہے. اب دیکھیے کوئی ٹائم سے کیا انداز ہوتا تھا، احرام باندھنا کام رہے، نماز کی نیت کرنی، تکبیر کہنی کام رہے. مولا کیوں کام رہے؟ مسلم میں کھڑے تلبیہ پڑھنا کیوں کام رہے؟ کہتے تو میں نہیں پتا کسی کو انداز. وہ جو احساس ہے، وہ احساس کو پیادہ کرنے کا نام تو ہوتا ہے. خدا کرے کہ انشاءاللہ ہم اس احساس کو زندہ کریں. خیر تو یہ جناب ساری باتیں ہوں گی اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. عمرہ ایک نظر میں ایک سوال پڑے تاکہ عمرے کے مسائل پر راحت ہو. اچھا عمرہ ایک نظر میں تو ہم چونکہ عمرہ وفدہ کے مسائل پڑھ رہے ہیں لہٰذا ڈائریکٹلی عمرہ وفدہ سے ہم آغاز کریں. 7 واجبات جب آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. یعنی سمجھے 7 تک آپ کو چاہیے. آپ کو ایک کارڈ دیا جائے گا، بلو کلر کا کارڈ یعنی عمرہ کارڈ. تو اس پر ایک بہت اس کے مین نوٹس آپ کے جو ہے وہ آپ کو لکھے ہوئے پرنٹڈ مل جائیں گے. میقات سے احرام فارغ سب سے پہلا واجب ہے. 7 واجب میں اس کو پہلے جلدی سے پڑھ دوں اور ایک بات جو میں اب چاہ رہا ہوں بتانا وہ بھی بتا دوں ساتھ میں، پھر اس کو لسٹ پڑھیں. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے اکثریت دو لوگوں کی ہوگی جو زندگی میں پہلی مرتبہ خانے کعبہ کا سفر کر رہے ہوں اور میرا فوکس وہی ہوگا. جو لوگ ایک مرتبہ جا چکے ہیں پہلے، جو مرتبہ جا چکے ہیں یا فرض کریں حج کر چکے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں ریپیٹیشن ہے. خیر میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں. آج عبادت ایسی ہے کہ جو ہے وہ انسان جتنا سنتا ہے اس کو انجوائے کرتا ہے. بٹ اسٹل جنہوں نے کر لیا ہے ممکن شاید تھوڑا سا ریپیٹیشن زیادہ لگ رہا ہو. جو نئے ہوتے ہیں ان کے فیڈ بیک میرے پاس آتے ہیں، لگتا ہے کہ نہیں یار اتنا بولنے کے باوجود بھی کم بولا تھا، تھوڑا زیادہ بول دینا. تو دیکھیے
جب آپ کسی عبادت کو فرسٹ ٹائم انجام دینے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اس عبادت کی پوری تفصیلات جب نہیں معلوم ہوتی تو گھبراتے ہیں. 1 منٹ کے لیے ہم میں سے میرے خیال میں کوئی بھی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو نماز نہ پڑھتا ہو. فجر کی نماز پڑھنے کی کتنی دیر لگتی ہے آپ کو؟ 2 منٹ. آدھا منٹ وضو کرنے کا لگا کہ 2.5 منٹ. ایسے ہی 3 منٹ کے بعد فارغ. کوئی اگر بہت ہی مخلص خلوص کے ساتھ سونے والا مومن ہے تو 3.5 منٹ کے بعد تو آرام کی لگ چکی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی؟ ہر گھنٹے سے 2-4 بچے ہوتے ہیں. اچھا لیکن اگر یہ نماز کا کو توحید مسائل سے سکھاؤ سر، سکھانے میں 6 مہینے لگتے ہیں. مقدمات نماز، واجبات نماز، مبتلات نماز، شکیات نماز، مقدمات نماز میں قبلے کے مسائل، لباس کی طہارت، جسم کی طہارت، وضو کا طریقہ، روزے کا طریقہ، قبلہ پتہ نہ چلے تو کیا کرنا ہے، پیٹ میں ہو تو کیا، رکشے میں ہو تو کیا، جہاز میں ہو تو کیا، گھوڑے گدھے میں ہو تو کیا، صحرا میں ہو تو کیا، برف باری کے علاقے میں ہو تو کیا، پہاڑی پر ہو تو کیا. یہ مسائل ہے. یقین یعنی اگر میں آپ کو 6 مہینے تک نماز سکھائی بغیر پڑھوائے اور آپ سیدھا آپ دونوں کا نماز پڑھ کے دکھاؤ، آپ کی کام پہ ٹانگ جائے گی. آپ سمجھ رہے کہ بھائی نماز ہوگی کیسے؟ واجبات یہ، مبتلات یہ، ہنس پڑے تو اتنا، رو پڑے تو اتنا، دنیا کی خاطر روئے تو باتیں رو، دنیا کی خاطر نہیں روئے تو صحیح. اور اگر رونے میں جناب علی تو لال ہو گئے تو اتنا، ہنسی روکنے میں لال ہو گئے تو اتنا، آواز نکل گئی تو اتنا، غلطی سے بول دیا. یہ عجیب مسائل. شکیات نماز تو بڑے بڑے علماء نہیں پڑھتے. شک ہو گیا 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، الحمد سورہ سجدہ، اگر ترتیب بھول گئے تو کیا، مبارک بھول گئے تو کیا، اور یہ ہوگا تو کیا. آپ نہیں پڑھ پائیں گے 2 رکعت تمام. لیکن یہ بات ایسے بتائیے آپ کو تکلیف ہوگی نماز پڑھنے؟ سر عمرہ ایسے احرام باندھیں گے، سب ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ. احرام باندھ کے باہر آئیں گے. 99% مجھے امید ہے اجازت چائے پلاتے ہیں. امید اللہ کی طرف سے مطلب چائے پلائیں گے. اگر وہاں دکان کو لے لے تو اجازت سے کیا انشاءاللہ چائے پئیں گے انشاءاللہ. بس میں بیٹھیں گے. 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. مکہ پہنچیں گے. مکہ پہنچ کے ہوٹل میں ایڈجسٹ ہوں گے. میں بھی کچھ بھی نہیں سنانا چاہتا جب تک کنفرم 100% ہو جائے. بڑا اچھا ہوٹل ہے انشاءاللہ ہمارا مکہ میں جو فرسٹ گروپ آ رہا ہے. مدینہ والے کا سینٹر بعد میں بتاؤں تھوڑا دور ہوتے ہیں لیکن بڑا اچھا ہوٹل ہے انشاءاللہ. وہاں جا کے جناب علی جو ہے وہ تھوڑا سا 4-5 گھنٹے ریسٹ کریں گے، آرام شام کریں گے. احرام ہوگا ٹھیک ہے. کیا ہو لوگ تو مدینہ سے احرام باندھتے تھے 8 دن بعد تو مکے پہنچتے تھے. پیغمبر کے زمانے میں آسان تھوڑی تھا. کاروان چلتے تھے تو 10% لوگوں کے پاس سواری ہوتی تھی. 90% ویسے پیدل ہوتے تھے. 450 کلومیٹر اندازہ لگا دے. جنہوں نے کربلا کی مشین کی 80 کلومیٹر 3 دن لگتے تو 450 کلومیٹر کتنا لگے گا برسات لگانے میں؟ 8-9 دن 10 دن تو ویسے چلنا پڑتا تھا. تو 10 دن لوگ احرام باندھتے تھے. اس احرام میں کھانا نہیں، پینا نہیں، پانی نہیں. تو سر ہم تو جو ہے وہ ایئر بس کے اندر پہنچیں گے تو 2-4 گھنٹے احرام زیادہ باندھ لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. اور احرام باندھنے کا کوئی گناہ بھی نہیں انشاءاللہ. یعنی کسی بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہوتے ہیں عجیب مکے پہنچے نا بس مولانا احرام سے فارغ ہوتے ہیں. جان چھوڑے نا جملہ سے نہیں ہوتا کہ جان چھوڑا ہے. بعضوں کا تو بول بھی دیتے ہیں اور احرام میں جان چھوڑ گیا پھر دیکھیں گے ذرا جان کو چھوڑا نہیں بھائی. تو جان چھوڑے تو آئے کیوں گے؟ اس احرام سے پیار کرو یار. یہ لباس کائنات تڑپتی ہے. خدا گواہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہوں گا اس کو تو مکہ کے سامنے کھڑے رہ کر مدینہ کے سامنے کھڑے رہ کر اس کو کوئی شک نہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں. کوئی شک نہیں کروڑوں تڑپتے ہیں اور اسی تڑپ میں گزر جاتے ہیں دنیا سے. پروردگار کے گھر کی زندگی میں ایک مرتبہ جاتا ہے. ایک مرتبہ زندگی میں یہ احرام کا لباس نصیب نہیں ہوتا تو بھاگنا کیوں ہے بھائی؟ تو انشاءاللہ بڑے آرام سے ہوگا. تو مکہ ہوٹل میں پہنچ گئے. احرام باندھ کے جوفا سے جو ہمارا نکاح ہوگا. مکہ پہنچنے کے بعد انشاءاللہ چلیں گے. میرے خیال میں ہم بہت نزدیک ہوں گے حرم سے انشاءاللہ. ہمیں بسوں پہ بھی نہیں بیٹھنا پڑے گا. تھوڑا سا چلیں گے. مسجد خانہ کعبہ کا طواف میکسیمم میرا خیال آدھا گھنٹہ. 2 رکعت نماز 8 منٹ. یہ پونا گھنٹہ سمجھ رہے ہیں. پیچھے ایک صفا کی پہاڑی مسجد حرام سے اٹیچ ایک طرح سے بلڈنگ کے اندر صفا مروہ کی صحیح میکسیمم پونا گھنٹہ. پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقسیم کریں گے. احرام کی آدھی پابندیاں تو ویسے ہی ختم. صلاح کے بعد میں سب کے دوبارہ تقسیم کرتے ہی احرام کی ساری پابندیاں ختم. صرف مردوں کے لیے عورتیں احرام، عورتوں کے لیے مرد. پھر آپ کو اندر آنا ہے. ایک طواف النساء کرنا ہے، سامنے چکر لگانا ہے. اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ پورا ہو گیا. اور اتنا صحیح ہے.
2 گھنٹے کی بات ہے. جو لوگ جدہ سے مکہ سے ہوتے ہیں وہ تو مطلب جو ہے وہ 2 گھنٹے نہیں لگاتے ہوتے ہیں. یار آپ ٹائم سے یوز کرتے ہیں, رش والا کم ٹائم ملے جناب علی فٹافٹ کیا ہمارے. تو 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے ٹوٹل, وہ بھی انجوائے, یعنی آپ یقین کیا کہ عشق خدا کو محسوس کریں, اسے کرم کو محسوس کریں, 2 گھنٹے تک خدا سے باتیں کریں. سوچ بھی جائے کیا کیا باتیں کرنی ہے. نہیں ہے اہل بیت کی دعاؤں کو دیکھ لیں. اہل بیت نے بتایا کہ خدا سے اگر 1 گھنٹے بات کرنی تو کیسے کرتے ہیں. دعا حفظہ کو دیکھیں, دعا کمائل کو دیکھیں, دعا عرفہ کو دیکھیں. نہیں سکتے عمرے کے بعد تصویر ہو جائے گی تو حج کے بعد کیا کریں گے؟ حج کے بعد دعا عمرے کے بعد کیا ہوگا؟ عمرے کے بعد تصویر کر لیں گے. ہاں تو حج کے بعد سر ابھی تو میں نے عمرہ شروع تو نہیں کیا, آپ گھنٹے بھی ہو گئے, بتاؤں گا کہ کہاں ہونے کہاں نہیں. انشاءاللہ اچھا یہ بات اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. ویسے الاؤ ہے, یس the house is always open, you can raise your hand, you can raise your voice, اور بالکل آپ کو جواب ملے گا. لیکن پلیز ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہاں کا سوال کریں, باقی ایک ایک چیز انشاءاللہ ہے. تو میں انشاءاللہ مطمئن ہوں کہ جب ہماری 4 کلاسیں مکمل ہوں گی تو آپ کا ایک سوال بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہیں سے بھی آپ کی ذہن میں ہو اور اس کا آنسر نہ آ گیا. میں 99% مطمئن ہوں انشاءاللہ. پھر بھی لگتا ہے میں حاضر ہوں. تو اگر آگے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ بہت سے ایک سوال سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, پھر جمپنگ شروع ہو جائے گی, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پریشان کو بات آ جائے گی. تو اس 7 واجبات دیکھ لیں. میقات سے احرام باندھنا, خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں 7 چکر لگانا, تیسرا واجب مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا, چوتھا واجب صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا, پانچواں واجب سر منڈوانا یعنی حلق کرنا یا تقسیم کرنا یعنی سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا, چھٹا واجب طواف النساء کرنا, ساتواں واجب طواف النساء کی 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ 7 کام کر لیا آپ کا عمرہ مکمل ہے. مکمل تو آپ 6 دن کھائیں پیئیں, عبادت کریں, طواف کریں, شاپنگ کریں, جو کرنا کریں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس کی ڈیٹیلز احرام. سب سے پہلا موضوع جو ہم اس میں لیں گے وہ ہوگا احرام باندھنے کا عملی طریقہ. اس کے بعد ہم واجبات احرام پر بات کریں گے, احرام کے واجبات کیا کیا ہیں, مستحبات احرام پر بات کریں گے, مکروہات احرام پر بات کریں گے, محرمات احرام پر بات کریں گے, اور چھٹا چیز باقاعدہ اس کو ڈسکس کریں گے احرام باندھنے کا جو میں کہتا نا میقات. ممکن وہ پہلے آ جائے. دیکھیں احرام باندھنے کا مطلب تو سب سے پہلے لیتے ہیں, شیڈن کو لکھا تھا لیکن اب پہلے لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ میقات سے احرام باندھنا. اچھا میقات کیا ہے؟ آسان ترین الفاظ میں احرام میقات کا مطلب ہے وہ مقام جہاں سے مکہ جانے والے شخص کے لیے احرام کے بغیر عبور کرنا جائز ہے. پیغمبر کے دور سے مکہ مکرمہ فرض کریں سینٹر پہ کرنا ہے. اب جو شخص مکہ میں آ رہا تو تقریباً 4 اطراف میں 5 مقامات کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. 4 اس میں سے خشکی کے مقامات ہیں, 1 سمندری راستے کا مقام ہے. کیونکہ مکہ سے نزدیک یہ عربی سی پڑھتا ہے تو جو ہے وہ لوگ وہاں سے گئے تھے, شروع سے گئے تھے. تو 5 مقامات ہیں. ان 5 مقامات سے اگر آپ کراس کر رہے ہیں اور آپ کو مکہ نہیں جانا تو لوگ کیا آپ کی مرضی. ایسے لوگ بہت آتے جاتے ہیں, ٹیکسیاں گاڑیاں چل رہی ہوگی, لوگ آباد ہیں شہر وغیرہ. لیکن اگر آپ کو مکہ آنا تو آپ کے راستے میں 5 میں سے کوئی سا بھی مقام آئے, جب اس مقام پہ پہنچ جائیں گے تو آپ احرام آنے کو کراتے نہیں پڑتے. اچھا کتنا دور ہے مقامات؟ 400 کلومیٹر دور ہے. یعنی ابھی مکہ کا ارادہ ہے 400 کلومیٹر دور ہو احرام آتے. اب 400 کلومیٹر دور کو احرام کے آنے میں سفر کرنا ہے. جو نیئرسٹ میقات ہے وہ ہے 70 کلومیٹر طائف کا میقات, وہ ہمارے راستے میں آئے گا. ایک میقات ہے 250 کلومیٹر تقریباً 200-250 کلومیٹر جوفا کا میقات. ایک ہے جناب علی یلملم, ایک ہے جناب علی قبل منازل. تو سارے 5 میقات ہیں. ہمارے سفر میں 2 میقات ہیں. ایک مدینہ والا میقات جہاں سے عمرہ تمتع کا احرام ہے, اس میقات کا نام ہے مسجد شجرہ. کیا نام ہے؟ مسجد شجرہ. لیکن وہ ہمارے حج کا آغاز ہے. اور جو پہلا تو ہمارا جا رہا ہے جو جدہ میں لینڈ کرے گا اور پھر مکہ جائیں گے تو پریکٹیکلی ہم جدہ میں آئیں گے تو ہم میقات کراس کر چکے ہوں گے, جدہ میں آ چکے ہوں گے. وہاں سے بس میں تھی we'll go back to میقات, 8 گھنٹے کی ڈرائیو. میقات پہ پہنچیں گے, وہاں سے غسل کریں گے, احرام باندھیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ پھر مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کریں گے. اس میقات کا نام ہے میقات جوفا. بہت سارے پرانے آرگنیشن نے اس میقات کا نام رکھا ہے غدیر الجوفا, کیونکہ ایکچولی یہ محلہ, یہ علاقہ غدیر کا علاقہ جو واقع غدیر پیش آیا. ایگزیکٹلی جوفا کی ایک مسجد کا مقام نہیں, اس کے تقریباً 3-4 کلومیٹر کی ریڈیس ہے. تو وہ علاقہ جوفا والا غدیر کا. تو ہم گویا
ایگزیکٹلی اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے لیکن انشاءاللہ فضا میں ضرور سانس لیں گے جہاں مولا کائنات کو قصیدہ کائنات کا قصیدہ پہنچانا مولا کائنات کے لیے من کو مولا ہاں علی مولا انشاءاللہ. تو جو ہمارا پہلا دور ہے وہ انشاءاللہ جوفا میں جائے گا. تو یہ دو میقات ہمارے سفر میں آئیں گے. آئیے جی یہ جو ہے میقات مسجد شجرہ جنہوں نے دیکھا ہوں کہ کچھ میں نہیں ہے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ چھوٹی تصویر دیکھ لیں. یہ تصویر بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو دیٹ از میقات مسجد شجرہ. اور جوفا کے میقات میں جائیں گے اس کا ایک نام رابغ بھی ہے رابغ کے علاقے میں. تو یہ ایک بورڈ نظر آئے گا آپ کو مسجد میقات الجوفا برابغ اور یہ مسجد جو ہے وہ مسجد جوفا کا میقات ہے. تو یہاں پر جو ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو جتنے بھی میقات ہیں پانچوں کے پانچ اچھی مناسب عمارت بنی ہوئی ہے. واش رومز ہیں باتھ رومز ہیں جناب علی چائے کی دکانیں ہیں احرام مل جاتا ہے دوپٹے کی چپل مل جاتی ہے. فرسٹ کتاب احرام ہے بھولے وہ تو میں نے کہا جو آپ کو چاہیے مل جائے. دوپٹے کی چپل وہاں میں ملتی ہے آرام سے. تو فرسٹ نے ایسا نہیں بھول گیا تو شرمانا نہیں ہوا کہ آپ کو مل جائے بھول گیا خیر. تو یہ مسجد جوفا. آئیے جی احرام باندھنے کا عملی طریقہ مدرسات کے لیے. تو مدرسات کے لیے دو تین جملے میں جلدی سے دیکھیں اس کے بعد ایک پریکٹیکل ویڈیو دکھا دیتے ہیں آپ کو. لوگ اس طرح سے باندھے کہ ناف سے گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لے. یعنی پہلے بٹن کہہ رہے ٹھیک ہے اس سے اوپر ہونا چاہیے کہنا نیچے اتنا ہو کہ گھٹنوں سے نیچے ہو اتنا کور کر لیں تو یہ ہو جائے گی لنگی. ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا بدن ڈھانپ لیں اور اوپر سے رضا پہننے کی اس طرح شال پہنتے سردیوں میں رضا اس طرح پہننے کی دونوں شانوں کو اٹھاتے ہیں. دونوں شانے آپ کے دونوں شولڈرز کور ہوں گے اور آپ اوپر سے فلیٹ کر لیں گے تو جو ہے وہ آپ کہیں احرام کو آپ ہو جائے. دو چادریں کم از کم ہونا ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی شرط نہیں. ابھی تو گرمی اتنی کہ دو بھی بھاری پڑ رہے ہوں گے لیکن دسمبر کا حج میں کیا ہے تو دو چادریں کم پڑ رہی ہوتی سردی ٹھنڈا رہے بھائی ڈبل چادر کا تو کر لیں ٹرپل کا تو کر لیں نیچے دو کا تو کر لیں ٹھیک ہے. تو یہ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے پریشان ہونے کے لیے نہیں لیکن دو سے کم ایک میں کام چلا تو ایک سے کام نہیں چلے دو کرنی تو دو چادریں کم از کم ضروری ہے. ذرا ویڈیو دیکھیں میں کمنٹری کر رہا ہوں ساتھ میں. دیکھیے احرام کے جو ہے وہ لنگی کو آپ نے دونوں کونوں کو ملا لینا ہے. فرنٹ کے لے کے نہیں آنا رائٹ ایکسٹریم رائٹ یا ایکسٹریم لیفٹ. آپ رائٹ کی تو رائٹ لیفٹ کی تو لیفٹ جو آپ کا کیبل ہے. دیکھیں اس میں جو اصل کام ہے یہی جو نمونہ دبائے بس یہ اگر آپ نے صحیح کر لیا تو آپ کا احرام ایسا مضبوط ہو جائے گا. بچہ لٹک جائے بچہ لٹک سکتا ہے احرام آپ نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں آپ سامنے سے آپ کو رول کر لیں ایک کو فلیٹ دے لیں جی اور اس کو باہر کی طرف ایک کے دو کر دے لیں. یہ دیکھیں ہو گیا ابھی کہیں نہیں جاتا. تین دن آپ آتے ہیں کہیں نہیں جاتا. 99% کیسز میں خواتین کی طرف سے آواز آ جاتی ہے ساڑی جس میں تو میں نے بہت غور سے دیکھنے کی بات یہ آپ کی دلا ہوگا. خدا اس لباس کو پہننے کی سعادت ہر مومن کو نصیب کرے. ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے وہ احرام کی سمپل سی چھوٹی سی ویڈیو ہے احرام باندھنے کا طریقہ. ایک بار چلا دیتا ہوں بلکہ اس کو میں دوبارہ نہیں چلاتا انشاءاللہ گروپ پہ ڈال دیں گے تو لوگ دیکھیں. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہے احرام جو پہنا ہوا کوئی لباس احرام. یہ اس وقت جو آپ نے لباس پہنا ہوا احرام ہے اس کو احرام. ہاں ایک کنڈیشن پوری کرنی ہے آپ کو. خواتین کے لباس میں شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو. اگر پیور سلک ہے کوئی سا بھی پیس چاہے گا الاؤ. اگر پیور سلک نہیں ہے مکس ہے الاؤ. پیور سلک از ناٹ الاؤ. بس اونلی کنڈیشن از ویسے ساری زندگی الاؤ ہے پیور سلک خواتین کو لیکن احرام کی حالت میں خواتین کو پیور سلک الاؤ نہیں. بتائیں جو خواتین اجازت کے عالم ہیں ان کے لیے بھی احرام باندھنا ضروری ہے. بات شروع میں آ گئی یعنی مسئلہ خاتون کا ایک پرانا تھا جوفا میں میں تو اجازت کے عالم کی میں نے احرام نہیں باندھا. بالکل نہیں باندھا. آپ کو احرام باندھنا ہے جس طرح سارے لوگ احرام پہنیں گے آپ بھی احرام پہنیں گے. بس چادریں خواتین کا لباس تو اچھا احرام باندھنے کا مطلب کیا ہے. اچھا بھائی لوگ آگے پہنی سے احرام باندھنا تو احرام باندھنے کا صرف ایک ترجمہ یعنی تلبیہ پڑھنا نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ جلدی اپنے پڑھا ہے احرام میں کیونکہ احرام کی شادی تو آواز اپنے گھنٹے پہلے پہن چکے ہوں. اچھا کچھ لوگ بیچارے اتنے حساس ہوتے ہیں الفاظ کے معاملے میں, وہ کہتے ہیں جب اللہ صبر کرے میں احرام کھولوں بھی باندھ دوں. وہ سمجھتے ہیں احرام باقاعدہ باندھنا, تو بھائی احرام باندھنے کا مطلب نیت کرنا. نماز کہتے ہیں نیت باندھتے ہیں, تو کیا باندھتے ہیں؟ کچھ رسم سی نکالتے باندھتے ہیں. تو جس طرح نماز میں کہتے ہیں نیت باندھو, تو آپ کو احرام میں بھی نیت باندھیں. چادر میں پہلے سے پہلے ہوئی ہوگی کوئی اس کو. اچھا میرے سمجھانے کے باوجود بھی کچھ لوگ باہر نہیں کرتے ضرور, اس کے بعد ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تمہاری مرضی. احرام باندھنا یعنی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا, دیٹس اٹ, ہو گیا. آپ احرام کو ہاتھ ہی نہ لگائیں. یعنی آپ احرام کی چادریں پہنی ہوئی. اچھا چادریں کیوں پہنی؟ اس لیے کہ احرام کی حالت میں سرا ہوا پہننا حرام. جیسے آپ تلبیہ پڑھیں گے پیٹ شرٹ کرنا ہوگا لوگ بغیر لگیں گے. تو چونکہ احرام کی حالت میں سرا ہوا حرام ہے, لہٰذا تلبیہ پڑھنے سے پہلے تو چادریں پہن لیتے تاکہ بھائی حرام نہ لگے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا اس لباس کو احرام کا لباس کہا گیا. But when we say احرام, that means نیت and تلبیہ. ایکچوئل احرام آپ کا کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے لفظ تکبیرۃ الاحرام؟ آپ کون سی چادر ہے؟ یہ نماز پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. کہاں ہے احرام؟ احرام پاس تک نہیں. لفظ احرام یعنی کچھ چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کرنا. جو آپ تکبیر کہتے ہیں نا, تو کچھ چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. نماز سے پہلے ہنسنا حلال تھا, نماز کے دوران ہنسنا حرام ہو گیا. کھانا پینا حلال تھا, 4 منٹ کے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا. پانی پینا حلال تھا, 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے پانی پینا حرام ہو گیا. بس اسی طرح جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں تو مثال کے طور پر جب تک آپ نے کام پورے نہیں کیے تب تک کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی. وہ لسٹ الگ ہے, خوشبو حلال ہو جائے گی, آئینہ دیکھنا حلال ہو جائے گا, بد جوتا حلال ہو جائے گا وغیرہ. تو احرام یہ کچھ چیزوں کا حرام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو حلال ہے جو پہن پڑتا ہے, وہ چادر ہے احرام پڑھی وہ فرما رہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب نیت و تلبیہ کریں گے تو وہ احرام کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو خواتین بھی نجاست کے حالت میں انہیں کچھ نہیں کرنا. نجاست میں ہوگی تو کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھنی ہے, اپنی پڑھنی حرام. انہیں سے نیت کرنی ہوگی میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام مانتا ہے باقی کو روزہ کرنا. دیٹس اٹ. لبیک اللہم لبیک ایکسٹرا اسٹارٹ ہو گیا. اب مکہ لے کے کیا کریں گے اس کا جواب ہی نہیں آیا, وہ آؤٹ ہے, میں بتاؤں گا ساری بات. لیکن احرام باندھتے وقت چاہے اور نجاست کے حالت میں ہو چاہے نہ ہو, اس کو احرام باندھنا ہے یعنی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا ہے. اچھا خواتین اپنا احرام اس طرح سے پہنے ہیں, اوپر کا مہمہ اسپیشلی اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں, تھوڑی ہی نیچے تک سارا ایسا چھپ جائے اور چہرہ مکمل کھلا رہے. یعنی جس طرح باقی سے کو چھپانا واجب ہے, چہرے کو کھلا رکھنا واجب ہے. چہرہ مکمل طور پر کھلا رہا, اور میرے خیال میں کوئی طرف ایک خواتین ہے تو میرا چہرہ کو کھولنا پڑے گا, اور اگر آپ چہرہ نہیں کھولنا چاہتی تو پھر آپ کو پی کے پہننا پڑے گی. نقاب کو کم از کم 3-4 انچ آگے رکھنا پڑے گا, کیونکہ چہرہ ڈھانپنا حالت احرام میں حرام ہے. چہرے کو ڈھانپنے کی حالت احرام میں اجازت نہیں. مشترکہ شرائط خواتین اور مرد دونوں کے لیے. میرے پاس بھائی نہیں ہونے ٹائم بتائیے. احرام کا کوئی بھی لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے بدن چل گئے. اب گرمیاں تو بڑے خاص, اور میں سوری کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات خواتین کا لباس اتنا زیادہ باریک ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے کہ پسینہ ہو رہا ہے تو جو بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے خدا عالمان العزیز. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے آپ کا. اتنا باریک ٹھیک ہے گرمی ہے سب کے لیے, لیکن اتنا لباس آپ کا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اس سے آپ کا بدن چھلک رہا ہو. زینت کا لباس تو ویسے ہے نا, باقی بات آنے والی ہے. آپ سب مالدار ہیں, لہٰذا مالداروں سے مالداروں کو لے بات کرنا پڑتی ہے. ڈیزائنر احرام نہیں چلے گا. یوں سمجھ لیجیے کہ جو تعبیر علماء کی اہل بیت کی ہے وہ ہے کہ احرام یعنی کفن. کفن کے اندر ڈیزائنر نہیں چلتا بھائی. اب میری مصیبتیں بہرحال کیا کروں, میں دنیا میں رہتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ ڈیزائنر کفن بھی آ چکے ہیں, فلاں برانڈ کا کفن. یس آئی ہیو سین. خدا بچائے انسان کو کہ ہم کس دنیا میں جانے اور کس طرف سفر کر رہے ہیں. لیکن بہرحال کوشش کریں سمپل کاٹن, وائٹ کاٹن کا آپ کا لباس ہو. آپ وہاں پر جسے کہتے ہیں کہ ہاں باقی ڈریسیں لے کر جائیں گے پھر آپ جو پہننا پہنیں. when you are in احرام, when you are in عمرہ, تو آپ کو کوئی بھی لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ خاص جس میں بدن چل گئی. مرد حضرات کے لیے چونکہ احرام کی چادر کاروانی بائی کرتا ہے
تو ویسے چادر نہیں ہوتی کہ انشاءاللہ کہ اس کا پتہ چلتے تو ڈیفینیٹلی بھی ٹھیک ہے. نماز کے لباس کی تمام شرائط احرام کے لباس میں چادر میں ہونا ضروری ہے, پاک ہو, جانور کا نہ ہو وغیرہ وغیرہ, تو سارے ہم ڈیفینیٹلی لوکیٹ کریں. کسی کا استعمال کیا ہوا احرام اس کی اجازت سے استعمال کیا جا سکتا ہے. فرض کریں آپ کے ابا نے آغاز کیا تھا بیٹا اسی احرام میں تم بھی حج کرو گے, یس کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے بھائی نے حج کیا تھا, خود آپ ایک حج کر چکے ہیں, بڑا اچھا احرام ہے, کوالٹی بہت اچھی ہے, اگر دل چاہتے ہیں کہ اس احرام میں دوسرا حج بھی کرو, اسی احرام میں کر لیں, مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک احرام 2 افراد 3 افراد 4 افراد استعمال کر سکتے ہیں. احرام کو نئے دھوئے احرام کو نئے احرام کو دھوئے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت سے گھبرا کے کیا نیا ہے تو نہیں نجس ہو کے آیا ہوگا, کیوں نجس ہو کے آیا ہوگا یار, اس سے اگر پاک کون سا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو نئے احرام بالکل آپ بغیر دھوئے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر دھونا بھی ہے تو پلیز خوشبو حرام ہے, تو ایسے ڈٹرجنٹ سے دھوئیں کہ جس کے بعد خوشبو باقی نہ رہے احرام کے اندر, ورنہ ایک نئی مشکل وغیرہ پڑے گی. ٹھیک ہے, احرام مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں, بلکہ وقت ضرورت ہے آرام وغیرہ کے لیے اتارا ہے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اس قسم کو تھوڑا اچھی طرح دیکھیں. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد. سر احرام جو ہے نا, ایک جملہ استعمال کرتے ہیں تو لوگ مختلف طرح کی میننگ لیتے ہیں جملے کے. میں نے اسے کہ احرام کو مسلسل پہننا ضروری نہیں ہے, تو ایک ساتھ اس کا مطلب سمجھا کہ اچھا میرا دل چاہے گا میں 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ نہیں بیٹھ سکتا ہوں, کسی نے مطلب سمجھ لیا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ احرام مسلسل پہننا ضروری نہیں ہے, یعنی احرام کی چادر مسلسل پہننا ضروری نہیں ہے. سلاوا لباس حرام میں بہت ہی پہن سکتا ہے. اب سر اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلسل ضروری نہیں ہے. مطلب فرض کریں واش روم میں کہتے ہیں تو آپ پورا بال کو لٹکا دیں اور آرام سے کھا لیں گے, دوبارہ پہن لیں. یس, آپ سونا چاہ رہے ہیں, اب اوپر کی چادر آپ نے اتار لیا, بستر پہ لیٹے, آپ نے لنگی پہنی ہوئی ہے, اوپر سے کمبل لے کے سو گئے. یس الاؤ. آپ کہتے ہیں ٹی شرٹ پہنوں, ٹراؤزر پہنوں, نائٹ سوٹ پہنوں, نہیں, وہ الاؤ نہیں. اچھا چینج کرنا ہے خالی, یعنی ہم اچھا اس کا جواب میں سمپل سمجھاؤں کہ جب احرام کی لسٹ پڑھیں گے کہ کیا کیا حرام ہے تو بس وہی حرام ہے, اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں ہے. یعنی وہ 20 یا 22 چیزوں کی لسٹ ہے, خواتین جینٹس ملا کے 24 بچے ہو جائے. اس لسٹ 25 چیزوں کی لسٹ کے علاوہ آپ 2500 چیزیں لے کر آئیں, سب حلال ہے. اگر وہ اس 25 میں ہے تو حرام بنا حلال. ٹھیک ہے جی, تو خواتین مجھ سے پوچھتی مولانا حرام چینج کر لیں, کر لیں. کہاں لکھا ہے کہ ڈریس چینج کرنا ہے؟ آپ نے جس لباس میں تلبیہ پڑھا تھا مکہ جا کر آپ کو چاہے دوسرا ڈریس پہننے کا, پہلے چائے گر گئی تھی, کافی گر گئی تھی, شربت گر گیا تھا, مہنگا ہو گیا تھا. ہاں ایک اس کا بات جانے والا, بلکہ دوسروں بات جانے والا. ایک مرتبہ جس لباس میں تلبیہ پڑھ لو, انہیں کہتے ہیں اس لباس کو چینج نہیں کرو جب تک عمرہ مکمل نہ کرو. جب تک نہیں پہنا تو وہ ساری باتیں اچھا ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے, کلین وائٹ سب کچھ. ونس یو ڈیسائیڈ ٹو تلبیہ, خدا کہتا ہے آپ بھول جاؤ گے, اب تو میرے ہو گئے, جیسے ہو جہاں ہو کہ دنیا کا مجھے پیار ہے. یعنی میں اور آپ اس کو سمجھیں گے نہیں, اس لیے کہ ہم ایئر کنڈیشن پہ بیٹھیں گے, ایئر کنڈیشن جو اتریں گے, ایئر کنڈیشن میں آرام کریں گے, پھر ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ جائیں گے, پھر ایئر کنڈیشن ہوٹل میں چلے جائیں گے. مکہ بھی ایئر کنڈیشن ہو گیا. آپ کو اس انسان سے پوچھے جو مکہ مدینہ سے 400 کلومیٹر دور سے احرام باندھتا تھا, پیدل چلتا تھا 8 دن, وہی لباس, مرد یا عورت, ٹھنڈی دھوپ دھول مٹی, 8 دن کے اندر تو پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا ہوگا. تو وہ مستحبات و مکروہات کے حوالے ہے. آپ کہتے ہیں امام صاحب کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی, مجھے چینج کرنا ہے, میرا کام مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نہ کرنے چیز اچھا ہے, لیکن چینج کرنا ہے, مردوں کو چینج کرنی کرنا. ہاں سلاوا لباس پہننے کی اجازت نہیں ملے گی, تو مسلسل پہننے کی ضرورت. آپ بس کے اندر بیٹھے, آپ کی زیادہ اتر گئی, آپ کی آگ لگ گئی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. جواب کرے دوبارہ نہیں کریں, گرمی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, رہتے ہیں. ہم ویسے بھی اپنے آپ کو لکھ کر دیا ہے, بلکہ لکھ کے دے دیں گے ایگریمنٹ وغیرہ میں کہ بھائی بسوں میں جو ہے خواتین سے کہتے ہیں پیچھے بیٹھے, دیر از نو کپل سے بیٹھے, جینٹس آگے بیٹھے, خواتین پیچھے بیٹھے. یہ احرام ہم کو معاملہ ہوتا ہے. تو شروع سے ہمارا پروٹوکول ہے, آپ اس کو یہ فالو کرتے ہیں, آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے. جینٹس آگے بیٹھے پیچھے, تو آپ کی زیادہ اتر بھی ہو مسئلہ. ٹھیک ہے, تو غسل سے پہلے دینا ضروری نہیں, خبر کرتی ہے. واجبات احرام, تمام سے والے موضوع چاہتے ہیں چاہتے ہیں پہننا, خواتین کے لیے ان کا لباس احرام. یہ نمبر 1 چینج جی.
یعنی جو ایکچوئل لباس احرام ہے وہ 2 چادر ہیں، لیکن اگر کچھ اس لیے آپ کو بتایا کہ 2 چادر ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں طواف میں چادر میں کروں گا، کچھ دیر کے لیے آپ نے عرفات میں مینا میں اتار دی، گھر میں ہو رہی تھی، ٹانگ دی، سو گئے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے تو آپ کا لباس احرام میں 2 چادر ہے، جو ڈریس کا پروٹوکول ہے وہی، لیکن ایسا نہیں کہ کچھ دیر اتار دی یا 1 گھنٹے 2 گھنٹے اتار دی یا سوتے وقت 5-6 گھنٹے اتار دی تو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن مسئلہ نہیں۔ اچھا نمبر 2 سب کے لیے سیم ہے، نیت کرنا۔ تو خواتین کا لباس احرام ہو گیا، مردوں کی 2 چادر نہیں، نمبر 2 نیت کریں گے آپ احرام کے واجبات۔ نمبر 3 تلبیہ پڑھنا۔ تو جب آپ 2 چادریں پہن لیں گے، نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، آپ کا احرام اسٹارٹ ہو جائے گا۔ جب تک آپ نے نیت کے ساتھ تلبیہ نہیں پڑھا، آپ کا عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ فرض کریں میں نعرہ لگاؤں، نعرہ تکبیر، کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، نماز اسٹارٹ ہو گئی۔ تو ہر تکبیر پہ نماز اسٹارٹ نہیں ہوتی، جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نیت کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، پھر اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح پریکٹس کریں، میں نے اپنا 4 روزہ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، کیونکہ لباس ہے نا، مگر واجب ہو کرتے ہیں جب آپ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو نمبر 2 نیت، نمبر 3 تلبیہ۔ نیت کرنا، اچھا نیت کے الفاظ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، جو کہہ رہا تھا آپ نے، یہ ہر جگہ بات کام آئے گا پورے حج کے اندر۔ What you are doing, if you know what you are doing, that's more than enough۔ آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھ رہے ہو، یس۔ کون سا احرام؟ حج کا، عمرے کا؟ کیا جواب ہوگا؟ عمرے کا۔ اچھا عمرہ مفردہ ہے تمتع، کون سا جواب ہوگا؟ مفردہ۔ کافی۔ تو آپ نے اس لیے سے تلبیہ پڑھ لیا، that is more than enough۔ ضروری نہیں کہ آپ پورا کا پورا ریپیٹ کریں، میں اپنے عمرے مفردہ کا احرام باندھتا ہوں، واجب روزہ کر لو۔ لوگ بڑا گھبراتی، آپ نے گھبرانا نہیں۔ اچھا تو نیت میں عبادت کو معین کرنا ضروری ہے۔ نیت کا سب سے اہم شرط اخلاص ہے۔ نیت میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں، نیت میں امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے دل کی پکار کیا، قصد تذلل، معبود تو نے حکم دیا ہے، تو یہ حکم دینا چاہیے دیتا ہے، میں تیرا آپ کا ذریعہ ہوں، یہ سر جھکا کر قصد تذلل کے ساتھ مجھے کرنا دیتا ہے، میں کرتا ہوں۔ نیت میں عبادت کو معین کرنا ضروری ہے۔ تو آپ کے دل کی طرح کو پتا ہونا چاہیے، حج کا احرام ہے کہ عمرے کا، عمرہ ہے مفردہ ہے یا تمتع، طواف کرنا، عمرے کا طواف ہے تو اپنے ساتھ اینڈ والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آپ تب بھی کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا، جو کہ پتا ہوگا وہی آپ کی نیت ہوگی۔ زبان سے دوہراتے بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، اگر آپ زبان سے بھی دوہراتے ہیں، اردو آتی اردو میں دوہراتے ہیں، انگریزی آتی ہے انگریزی میں دوہراتے ہیں، فرسٹ ہے آپ کی لینگویج پرشین ہے، عربک ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، whatever language you are comfortable with، آپ اس لینگویج میں دوہراتے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں دوہراتے دل کا ارادہ کافی۔ اچھا ایک انتہائی اہم مسئلہ، اس مسئلے کو میں شروع کروں گا تو دیر ہو جائے گی، میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو لوں گا۔ تلبیہ جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آپ کو جو کتاب دی جائے گی اس کے بیک صفحے پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، یہ تلبیہ لکھا ہوا، تو آپ جب بھی کتاب کو پڑھنے کے صرف صفحہ کھولنے کی ضرورت نہیں، تلبیہ آپ کے سامنے ہوگا، بلو کارڈ دیا جائے گا اس میں تلبیہ لکھا ہوگا، اس میں زیادہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ 4 لائن، اس 4 لائن میں سے تلبیہ کی ابتدائی 2 سطریں واجب تلبیہ ہے، کم سے کم اتنا پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، بس ہو گیا تلبیہ۔ باقی 2 لائنیں مستحب ہے، پڑھے تو اچھا ہے، ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں۔ ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک۔ احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ جو آپ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے کہ میں اپنے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں تو مذہب اللہ، then you say لبیک اللہم لبیک، یس اب خوشبو حرام ہوئی، اب بس گاڑی میں سفر حرام ہوا، اب بس جوتا پہننا حرام ہوا، اب جناب جو ہے وہ آئینہ دیکھنا حرام ہوا وغیرہ، وزینت حرام، ٹھیک ہے وہ ساری باتیں تو حرام ہوتی ہیں، اس کو حرام نہیں ہوتی ہے۔ تلبیہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، تلبیہ میں دل میں نہیں چلے گا، نیت دل میں چلے گی، تلبیہ منہ سے پڑھنا، جینٹس لیڈیز لبیک اللہم لبیک بولنا نہیں، بولے کہ دل میں نہیں چلے گا۔ تلبیہ کی احرام میں وہی حیثیت ہے جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام کی ہے، جب تک تکبیر نہیں کہتے نماز شروع نہیں ہوتی، جب تک تلبیہ نہیں پڑھیں گے احرام شروع نہیں ہوگا۔ تلبیہ صحیح رکن ادا کرنا ضروری ہے، تلبیہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن صرف تلبیہ جو ہے نا آپ کے حافظے کے امتحان نہیں ہے، تلبیہ آپ کے عشق کا امتحان ہے، لہٰذا حافظے کے اعتبار سے نقل کرنا جائز ہے 100%۔ کوئی رٹھا لگانا ضروری نہیں ہے، مطلب تلبیہ یاد نہیں ہو رہا دیکھ کے پڑھ، یہ تھوڑی فرق پڑتا ہے کہ تم نے یاد سے پڑھا کہ دیکھ کے پڑھا، فرق یہ پڑ گیا تم نے کتنا خلوص سے پڑھا، کتنا چاہت میں پڑھا۔
کتنا ایمان کے ساتھ پڑھا, کتنا رب العزت کو کی بارگاہ میں آپ کو محسوس کر کے پڑھا, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. لبیک اللہم لبیک, معبود حاضر ہو, لا شریک لک لبیک, میرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک, حمد و نعمت سب تیرے لیے, والملک اقتدار اختیار سب تیرا ہے. کاش وہ مطلب اس میں ڈیٹیل بات ہوتا, لا شریک لک لبیک. کتنا اس کو اپنے وجود میں اتار کے اس تکبیر کو وہ کمال, گھٹا کمال نہیں ہے. اچھا جی, تلبیہ و احرام کی حالت میں بار بار ٹکراتا ہے, 70 مرتبہ تلبیہ کو دہرانے کی خاص فضیلت بارے ہوئی ہے. شوق نہیں تلبیہ پڑھتے ہیں, کوئی بات نہیں, ایسے ہی ٹھیک ہے. جو ہے فرض کرنے کے اہل سنت ہمارے ساتھ ہوتا ہے, مسئلہ نہیں, وہ آپ پڑھیں ان کا اس کا اچھا ثواب ہے. نہیں پڑھیں گے وہ بھی گناہگار نہیں ہوتے, کیونکہ اصل تلبیہ کا ایک بڑا واجب تھا, کہاں پر, جو فاقی بھی تھا. ٹھیک ہے. مستحبات احرام, احرام باندھنے سے پہلے بدن کو پاک کریں, ناخن کاٹیں, مونچھوں کی اصلاح کریں, زیر بدل زیر نام بالوں کو صاف کریں. اچھا مستحبات ہیں کچھ. احرام سے پہلے بدن کو پاک کرنے, ناخن کاٹنے, مونچھوں کی اصلاح کرنے, زیر بدل بالوں کو اور زیر نام بالوں کو صاف کرنے, جو پرائیویٹ پارٹس کو صاف کرنے آپ کر لیں. جو شخص عمرے مفردہ کا ارادہ رکھتا ہو, عمرے کے رہنے سے ایک ماہ پہلے اپنے سر اور داڑھی کی بالوں کو نہ کاٹے. آپ کو مفردہ نہیں, ہمارے تمام اس میں بتاتا ہوں. احرام باندھنے سے پہلے میقات میں غسل کریں, ہمیں جوفہ میں غسل کرنے کا موقع ملے گا. حیض اور نفاس والی عورت کے لیے بھی غسل کرنا صحیح ہے. اگر عورت اجازت میں ٹھیک ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی, ٹھیک ہے, مسجد میں اسٹے نہیں کر سکتی, لیکن اس غسل کا ثواب اس کے لیے بھی. پہلے غسل کرو, اس کے بعد جو تلبیہ پڑھو. اگر اس بات کا ڈر ہو کہ نکاتے پانی نہ ملے گا, ہمیں ڈر نہیں, نکاتے پانی ملے گا. سو وی آر ناٹ ڈسکسنگ دس. اگر اس غسل کے بعد نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے سے پہلے کوئی شخص ایسا لباس پہنے یا ایسی چیز کھائے جو موہد پر حرام ہے, ان کا چیز حرام ہے, جیسے تو مستحب ہے کہ دوبارہ غسل کرے. ادروائز غسل وائٹ نہیں ہوتا. تو جینٹس کی چادر پہن لیں گے, خواتین پر لباس پہن لیں گے, تو لباس کا مسئلہ سوال ہو گیا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ فرض میں زعفران حرام ہے, تلبیہ کے بعد تو حرام ہے, لیکن غسل کے بعد یہ ختم کر لیں. اگر کھا لیں گے زعفران والی کوئی چیز تو پھر آپ کو دوبارہ غسل کرنا مستحب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک غسل کی ویلیڈیٹی 24 گھنٹے تک ہوتی ہے, یعنی دوسرے لفظ میں سمجھ لیجیے کہ اگر ہم اس دعا کو پیغمبر والے تو ہر 24 گھنٹے کے اندر غسل کرنا مستحب. ہمیں 24 گھنٹے ویسے نہیں ملنے والے, تو ہمارے لیے والا مسئلہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں. ہم شاید 12-18 گھنٹے کے اندر عمرہ کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے. غسل کے بعد تلبیہ سے پہلے اگر حدث اصغر یعنی ایونٹ پاس کیا, سوپ پاس کیا, تو پھر دوبارہ غسل کرنا. ٹھیک ہے. بٹ اگر یہ والا غسل مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اگر جناب علی اگر آپ کو کسی ایسے غسل نہیں کرنا تو آپ غسل نہ کریں, آپ کی عبادت جو ہے وہ صحیح رہے گی. ٹھیک ہے. احرام اس ترتیب سے باندھیں نماز ظہر کے بعد, کسی واجب نماز کے بعد. اچھا, ہمارے پاس پریکٹیکلی ہم آ جاتے ہیں, جو ہماری فلائٹ کا لینڈنگ ٹائم ہے جدہ کے اندر, میرا اپنا اندازہ ہے, مجھے فائنل وہ بتائیں گے انشاءاللہ, تقریباً مغرب سے کچھ پہلے ہے. وہاں سے ہم فارغ ہو کر جب جائیں گے جوفہ کی میقات پر, تو موسٹ پرابلی جو ہے وہ ہم مغرب شاہ کی نماز نہیں پڑھیں گے جدہ ایئرپورٹ پر, کیونکہ وہاں کا درد زیادہ ہو جائے گا. وہاں پہ ٹائم ہوگا ہمارا مغرب شاہ, لیٹس سی وہ پلان کر لیتے بس کے اعتبار سے. تو اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کیا کریں گے, تھوڑا سا 1-2 گھنٹے نماز ڈیلے کر دیں گے. تو ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں واجب نماز مل جائے گی میقات پر. تو ہم اول وقت نہیں پڑھ سکیں گے جو جدہ کے ایئرپورٹ پر, لیکن کیا ہوگا, واجب نماز کا موقع مل گیا, تو ہم نے واجب نماز پڑھی جدہ جوفہ پہ, اور پھر وہاں سے ہم نے تلبیہ پڑھ کے آ گئے. پھر الگ سے کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر واجب نماز کا وقت ہے. اگر واجب نماز نہیں ہے کوئی بھی تو قضا نماز پڑھ لو. فرض کریں رات کو 2 بجے پہنچے, کوئی نہیں واجب نماز کی, تو بھی مستحب ہے کہ آپ اپنی کوئی واجب قضا عمرے پڑھیں. اب ممکن ہے آپ کلیم کریں مولانا صاحب میری زندگی میں کوئی نماز کا قضا نہیں ہوئی, تو اس کے لیے ہے کہ تم 6 بجے مستحب نماز پڑھو. ادروائز الگ سے احرام کی مستحب نماز نہیں. ہو گیا. پھر بھی لوگ پوچھیں گے خاص موقع مولانا دونوں کو نماز پڑھ بات وہ چہرے نہیں آتا تو الگ سے نکل نہیں پڑیں گے. اس میں جو آپ نے واجب پڑھی, اگر قضا ہوگی تو وہ پڑھ لی, وہ ہو گئی. یعنی احرام کی نماز وہ الگ سے نہیں ہے, کوئی نماز آپ کے احرام کی نماز ہے. شریعت امام صادق بتا رہے ہیں, میں نہیں بتا رہا ہوں, پھر بھی آپ کو پڑھنی ہے تو پڑھ لیں, کیا کریں, علاج نہیں ہے اس کا. اچھا, جب مستحب نماز کی بات ہے تو پھر یہ ہے کہ پہلے رکعت میں ہم کے پاس سورۃ الفلق اور دوسری میں ہم کے پاس سورۃ الجن کا پڑھو, لیکن آپ واجب نماز میں بھی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں پہلے رکعت کے بعد الجن کا پڑھو, سورۃ الفلق اور دوسری میں الجن کا پڑھنا. احرام کی دونوں شاملیں روئی سے بنائی گئی کاٹن کی, اور مستحب ہے کہ احرام کی نیت کو زبان پر جاری کرے. یہ بھی
مستحب ہے کہ انسان نیت کو زبان پہ جاری کرے گا، زبان پہ جاری نہیں کرے گا تو بھی ہو جائے گا، تو میں کافی ہے. لیکن بطور خاص واحد مقام مجھے نظر آیا نماز میں روزے میں کہیں نہیں. احرام کی لیے تو یہ ہے کہ اپنے منہ سے پروناؤنس کرو کہ بابو بیٹے کی خاطر جو ہے وہ اپنے عمر خدا کا احرام باندھتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ مستحبات ہو گئے، مکروہات انشاءاللہ پتہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ساری چیزیں. سیاہ لباس سے احرام باندھنا افضل یہ کہ سفید ہو، لباس کا صاف نہ ہونا مکروہ ہے. لیکن اگر حالت احرام میں میلا ہو جائے تو بہتر ہے کہ جب تک عمرہ مکمل نہ کر لے لباس کو نہ دھو. یہ وہ مستحب نے بتایا تھا مستحب ہے، یہ مکروہ ہے کہ اس کو دھو. اب جو ہو گیا ہو گیا. زرد بستر یا تکیہ استعمال کرنا، کسی اور کو بلانے کو لبیک کہنا. اچھا ہم تو ویسے ہی لبیک نہیں کہتے، حضور کی عادت تھی تو شاید ان کے لیے کہ کوئی لبیک ہر ایک کو نہیں کہو. آپ نے اللہ کو لبیک کہا کہ جب تک عمرہ مکمل نہیں ہو جائے تب تک کسی اور کو لبیک نہیں کہنا. ایسا ہماری زبان میں لبیک ویسے نہیں آتا، تو یہ پڑھنا ہمارا ویسے سوال کرتے ہیں. یہاں مکمل بات ارادہ پر آئے گی انشاءاللہ. لیکن ہم جب بھی کلاس دیتے ہیں تو ذکر مسائل کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے مکمل نہیں کرتے. تو یہ جو ہے ذکر مسائل اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے. یہ حج کی عبادت، یہ عمرے کی عبادت، یہ خانہ خدا کی زیارت کی عبادت کائنات کی واقعی بڑی سعادتوں میں سے ایک ہے. پروردگار اعلیٰ ان مقامات کی خصوصا کی زیارت کو شرفیاب کرتے ہیں، واقعی اس کا کرم ہے. لیکن نظر گرامی بات یاد رکھیے گا، یہ کعبہ، یہ طواف، یہ لبیک، یہ صحیح، یہ کچھ بھی نہ ہو اگر کربلا کے میدان میں حسین میں. آج پہلے گفتگو ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں کربلا کی اس عظیم قربانی کا تذکرہ کروں. تو 6 مہینے کی بچے کی قربانی سر عجیب ہے. وہ حسین جس کے بارے میں مخاطب نے پوچھا کہ کیا کیا لکھا، علماء نے کیا کیا پڑھا. جب عباس کی آواز آئی ان کا سرزہ ہے عباس تم چلے گئے، میری خبر ٹوٹ گئی. اکبر نے آواز دی، فرماتے ہیں اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے ایسا لگتا ہے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا کچھ نہیں. لیکن اصل کا جگہ ششمائے کو لے کر میرا والا واپس آیا، کسی ایک مختلف لکھا کہ حسین کے قدموں پہ لرزش نہیں. بڑی شان کے ساتھ 6 مہینے کے بچے کو لے کر آیا. اب تو صفا مروا کے رکھنا چلے گئے. حسین جب خیمے کے پاس آئے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. اتنا للہ و اتنا الیہ راجعون، الہی ادھر پہ قضا ہے تو تسلیم اللہ اپنے. اور پھر میرا مولا آگے بڑھا، خیمے کے پردے کو اٹھایا، اندر میں گئے. 2 جملے سن، ایک مسائل ہے. پہلا جملہ جناب سکینہ کا سن، تڑپ کر کہنے لگی بابا جان مجھے سمجھ میں آ گیا اصل رات کو زیادہ ہو گیا. حسین نے پوچھا سکینہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی بابا پیاسی میں کی. اب بھیا حسن کو پانی پلا کر لے کر آ گئے، آپ نے میری پیاس میں خیال نہیں کی. کچھ نہیں کہا حسین، صرف اتنا کہ آبا کے دامن کو الٹ دیا. اب جب آبا کے دامن کو الٹا تو سکینہ چھوڑی تھی. رباب کی نظر پڑی، بی بی نے حسین سے کچھ نہیں کہا. رباب نے اصغر کو مخاطب کیا، ایک جو کرتا اب اس لوگ کا یہ بتا میرے نام تیری عمر کی تو جہنم بھی زبانی بہت تھا جس میں میرے 6 مہینے کے بچے کو یہی بھر کے پھر سے اس طرح سے اللہ رحمت اللہ علیہ وسیعلم الذین ظلموا قال محمد ایب خلق محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم والا قبول فرما. خب محمد والے محمد کی صورت کو ہمارے زندگی میں شامل کر فرما. ہمارے ناسوں کو مبارک زہرا سلام اللہ علیہ جگہ ہے. بابا محمد والے محمد کا واسطہ عمرے کی عبادت کے لیے، حج کی عبادت کے لیے انہوں نے تیاری کا آغاز کر دیا. معبود ہم ناقص، ہماری عبادتیں ناقص، ہمارے اعمال ناقص، تو کامل تیری ذات کامل، محمد والے محمد کامل. تیری ذات کے والا صفات کی بارگاہ میں محمد والے محمد کا واسطہ دے کر اس سے دعا دراز کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. بہترین حج، بہترین عمرہ ادا کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرما. جو تیاریاں اہل بیت نے بتائی ہیں، امام باقر نے بتائی ہیں، امام صاحب نے بتائی ہیں، معبود اس انداز سے اس سفر کے لیے تیاری کرنے کی سب کو توفیق عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ جو متمنی ہے کسی وجہ سے بھی یہ سعادت حاصل نہیں کر پا رہے، اس سال نام نہیں آ پایا،
محبوب محمد و آل محمد کا واسطہ ان کو ہم کو ہر سال بار بار کی حجیوں میں شامل فرما. کربلا، کاظمین، نجف سامرا، مشہد، شام، تمام زیارتی مقامات مقدسات سے ہم سب کو شفیع فرما. محبوب محمد و آل محمد کا واسطہ بیماروں کو شفا عنایت فرما، پریشان کی پریشانی دور فرما، اولاد کو اولاد صالحہ عنایت فرما. محبوب محمد و آل محمد کا واسطہ کلمہ مقدس سے ہمیں زمانہ سے راضی فرما. ہمارے گناہگاروں کو اولاد کی نگاہ سے مدد فرما. اپنی آپ سے حجت امام اسکر الزمان